باب الفهم في العلم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال لي ابن أبي نجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأوتي بجمار فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم فسكت فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم هي النخلة۔ حضرت مجاہد سے روایت ہے کہ میں مدینہ منورہ تک حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ رہا، لیکن میں نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کرتے ہوئے نہیں سنا سوائے ایک حدیث کے۔ فرمایا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ خدمت عالی میں گھابہ پیش کیا گیا۔ فرمایا کہ درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جس کی مثال مسلمان جیسی ہے۔ میں نے یہ کہنا چاہا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں لوگوں میں سب سے چھوٹا تھا لہٰذا خاموش رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الفہم فی العلم، علم کی فہم، علم کو سمجھنا، یہ باب کا نام ہے۔ اور اس کے آگے جو حدیث بیان کی گئی ہے وہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے کہ حضرت مجاہد تابعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحبت ابن عمر الی المدینۃ فلم اسمعہ یحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا حدیثا واحدا۔ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہا، ان کی صحبت میں رہا، الی المدینۃ، مدینہ شریف کی طرف۔ اور یہ مدینہ شریف کی طرف سے مراد مدینہ شریف کی طرف جاتے ہوئے سفر کے دوران، یا میں مدینہ شریف کی طرف سفر کر کے گیا تو وہاں ان کی صحبت میں رہا اور میں نے ان کو ایک حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، اس کے علاوہ کوئی حدیث میں نے ان سے نہیں سنی۔ انہوں نے فرمایا کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ فأوتي بجمار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گوند لائی گئی۔ یہ کھجور کی گوند ہے، کھجور کے درخت سے نکلنے والا لیس دار پانی، چیڑ جسے پنجابی میں کہتے ہیں، اور یہ کیکر سے بھی نکلتی ہے، اسے سمغ عربی کہتے ہیں۔ تو فقالا ان من الشجر شجرتن، درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے۔ آگے ساری کی ساری حدیث پہلے گزر چکی ہے، اور اس حدیث میں اس حدیث میں فرق یہ ہے کہ وہاں پر جمار لائے جانے کا ذکر نہیں تھا، اور یہاں گوند اور جمار لائے جانے کا ذکر موجود ہے۔ اور الفہم فی العلم کا عنوان باندھا ہے، تو حدیث وہی ہے لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سے دوسرا فائدہ لیتے ہوئے ایک الگ عنوان کے تحت اس کو بیان کیا ہے۔ آگے چلیے۔ باب الاغتباط فی العلم والحکمت، علم و حکمت میں رشک کرنا۔ وقال عمر تفقہوا قبل ان تسودوا، قال ابو عبد اللہ وبعد ان تسودوا، وقد تعلم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد کبر سنہم۔ جی، یہ باب ہے اغتباط فی العلم، علم کے بارے میں رشک کرنا۔ غبطہ اور ہوتا ہے، حسد اور ہوتا ہے۔ حسد ناجائز ہے اور اغتباط یہ جائز ہوتا ہے۔ یہ اچھی چیز کے اور اچھے کام کے میدان میں دوسروں سے آگے نکل جانا یا ان جیسا بننے کی کوشش کرنا، اور دوسرے کے لیے دل میں کھوٹ پیدا نہ ہونے دینا، دوسرے کے لیے بھی دعا گو رہنا اور خود بھی اس جیسا بننے کی کوشش کرنا، یہ ماشاءاللہ بہت اچھی چیز ہے۔ الاغتباط فی العلم والحکمت، علم اور حکمت کے میدان میں اغتباط۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تفقہوا قبل ان تسودوا، فقہ حاصل کرو، دین کی گہرائی کو پاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں سردار بنایا جائے۔ تو لیڈر بننے سے پہلے، سردار بننے سے پہلے، استاد بننے سے پہلے، مسند ارشاد پر بیٹھنے سے پہلے تفقہوا، پہلے دین کی سمجھ حاصل کرو۔ یہ بہت بڑا رہنما جملہ ہے، اور اس قسم کی باتیں فاروق اعظم سے بہت زیادہ منقول ہیں، اور فاروق اعظم جب اپنے علم کے جوہر دکھاتے ہیں تو کمال کر دیتے ہیں۔ فاروق اعظم کے یہ اقوال جمع کرنے کے قابل ہیں اور ایک پوری کتاب بن سکتی ہے۔ میرے ذہن میں اس وقت بہت سے وہ اقوال فاروقی گھوم رہے ہیں جن کو بیان کرنا، ان کو اکٹھا کرنا عوام کے لیے، علماء کے لیے، حتیٰ کہ کامل ترین اولیاء کے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے۔ اور آپ کی باتوں میں بہت زیادہ نفسیات ملحوظ ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ ہستی روحانی تربیت کی بہت بڑی بلندی پر فائز ہے۔ فاروق اعظم کی عادت تھی، صحابہ کرام کی تربیت کرتے تھے۔ بعض اوقات کسی کو دیکھتے کوئی ایسی بات انہوں نے کی ہے، آپ چونکہ استاد تھے تو آپ بعض اوقات ڈنڈے سے مارنا شروع کر دیتے تھے۔ اچھا، تو یہ جو الفاظ ہیں، اس سے پہلے کہ تم سردار بنائے جاؤ دین کی سمجھ حاصل کرو۔ اب حاشیے پہ دیکھیں، تفقہوا کی جگہ پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تفہموا،
دین کی فہم حاصل کرو. اچھا، قال ابو عبداللہ، امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا وبعد ان تسودوا، اور سیادت اور سرداری حاصل کرنے کے بعد بھی علم حاصل کرتے رہنا چاہیے. اچھا، وقد تعلم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد کبر سنہم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اپنی بڑی عمر ہو جانے کے بعد بھی علم سیکھا ہے. جی کتنا قیمتی جملہ ہے بھائی. کوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہی پرورش پا رہے ہیں، کوئی 8 یا 10 سال کی عمر میں ایمان لا رہے ہیں، کوئی مدینہ پہنچ کر پیدا ہوئے ہیں، کسی نے 38 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا ہے، میں باقاعدہ شخصیات کی طرف اشارے کر رہا ہوں، اور کسی نے 60 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا ہے، اور جو بھی عمر تھی اس پر کوئی قید اور کوئی پابندی نہیں تھی کہ اب آپ بوڑھے ہو چکے ہو، اب آپ کو پڑھنے پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں. ایسا نہیں ہے. پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں تعلیم میں بالغاں کا کنسپٹ قدیمی ہے، پیدائشی ہے اور ابتدا سے چلا آ رہا ہے. یہ بات ذہن سے نکال دی جائے کہ اب مجھے آئے گا کچھ نہیں. جس عمر میں بھی آپ ہیں آج ہی تہیہ کر لیں کہ آج ہم علم سیکھنا شروع کر دینا. علماء کی ایسی ایسی حکایات صحیح سند کے ساتھ کتابوں میں موجود ہے کہ آخری دم جس وقت وہ فوت ہو رہے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے کوئی نہ کوئی آیت یاد کی، کوئی نہ کوئی حدیث یاد کی. بلاغت کے ماہر تھے تو انہوں نے کوئی نہ کوئی شعر یاد کیا. یہ ذوق جو ہے یہ بتاتا ہے کہ اس میں عمر کی کوئی قید اور کوئی پابندی نہیں ہے، صرف ہمت، دلیری اور احساس ذمہ داری ہونا چاہیے. آگے چلیے جی. حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا اسماعیل بن ابی خالد على غیر ما حدثناه الزهری قال سمعت قیس بن ابی حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا في اثنین رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحکمة فهو يقضي بها ويعلمها. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشک نہیں ہے مگر 2 آدمیوں کے متعلق، ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اسے راہ حق میں خرچ کرتا ہے، دوسرا وہ جس کو اللہ نے حکمت عطا فرمائی تو اس کے مطابق فیصلے کرتا اور اس کی تعلیم دیتا ہے. دیکھیے یہ جو حدیث کی سند ہے، اسماعیل بن ابی خالد روایت کرتے ہیں اللہ غیر ما حدثنا الزہری، اس حدیث کے علاوہ جو ہمیں زہری نے روایت کی تھی. اب آپ ذرا غور کریں، اللہ غیر ما حدثنا ہو، اس کے اوپر حاشیہ نمبر کیا لگا ہوا ہے؟ 5 نمبر پہ پہنچے. مطلب یہ ہے لأنہ فاعل حدث وانہ فاعل، وہ حدث کا فاعل ہے. اچھا، والغرض من ذکر ہی، ان کا ذکر کرنے سے غرض یہ ہے الاشعار بانہ سمع ذلک من اسماعیل علی وجہ غیر الوجہ الذی سمع من الزہری، کہ راوی نے ایک حدیث سنی ہے، اس حدیث کے الفاظ کے علاوہ کچھ اور لفظوں کے ساتھ بھی جو انہوں نے امام زہری سے سنی تھی. تو یہ لفظ چونکہ تھوڑا سا آپ کے لیے اجنبی تھا، اس لیے میں نے سند کے اندر لائے گئے اس لفظ کی وضاحت مناسب سمجھ. بات سمجھ آ گئی ہے؟ قال اسماعیل بن ابی خالد نے کہا، ٹھیک جی. اور اسماعیل بن ابی خالد نے جو روایت کیا یہ زہری والی روایت سے الگ الفاظ کے ساتھ روایت کیا گیا ہے. تو اب قال کے قائل کون ہوں گے؟ اسماعیل بن ابی خالد. قال سمعت قیس بن ابی حازم، میں نے قیس بن ابی حازم سے سنا. قال سمعت عبداللہ بن مسعود، میں نے عبداللہ بن مسعود سے سنا. قال، انہوں نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا حسد الا فی اثنتین، کوئی حسد جائز نہیں سوائے 2 چیزوں کے. رجل آتا اللہ مالا، ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہو، فسلط علی ہلاکتہ، اور وہ مسلط کیا گیا اس مال کو ہلاک کرنے پر. ہلاک کرنے سے مراد خرچ کرنا، یعنی وہ مال جو ہے اس کو خرچ کرنے کے اللہ نے اسے سلطنت دی، ملکہ دیا، شوق دیا، توفیق دی. یہاں دیکھ لیں یہ فسلطہ کے ساتھ بعض کتابوں میں ہو لکھا ہوگا، ہے نا؟ ہاں، تو یہ فسلطہ کا لفظ ہے اور فسلطہ کے آگے ہا کی ضمیر نہیں ہے. فسلطہ علی ہلاکتہ فی الحق، حق کی راہ میں، مال کو حق کی راہ میں خرچ کرنے پر اس کو مسلط کیا گیا. ورجل، دوسرا آدمی، رجل آتا اللہ الحکمت، جسے اللہ نے حکمت عطا کی، فہو یقضی بہا ویعلمہا، وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور اسے آگے لوگوں کو پڑھاتا ہے. ان 2 بندوں کے بارے میں رشک جائز ہے.
اور یہ حسد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کیونکہ حسد اور رشک ملتے جلتے ہوتے ہیں. تو مراد یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس بندے جیسا بننے کی کوشش کرنے والا حاسد نہیں ہوتا، وہ ایک اچھا کام کر رہا ہوتا ہے. اس بات کو مفہوماً پہلے آپ پڑھ چکے ہیں اغتباط کے معنی میں. آگے چلیے. باب ما ذکر فی ذہاب موسیٰ علیہ السلام فی البحر الی الخضر وقولہ تبارک و تعالی هل اتبعک علی ان تعلمنی الآیہ. حضرت موسیٰ کا سمندر کی جانب حضرت خضر کے پاس جانے کا واقعہ اور ارشاد خداوندی کیا میں تمہارے ساتھ رہوں کہ مجھے کچھ سکھاؤ اس میں سے جو تمہیں ہدایت دی گئی ہے. یہ باب ہے کہ جو ذکر کیا گیا ہے یا جو احادیث وارد ہوئی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بارے میں سمندر کی طرف حضرت خضر علیہ السلام کے پاس، وقولہ تبارک و تعالی، اور اللہ تبارک و تعالی کے اس فرمان کا باب ہے کہ هل اتبعک علی ان تعلمنی الآیہ، کہ کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے سکھائیں. الآیہ، الآیہ جب لکھا ہوتا ہے تو آگے پوری آیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے. تو اس باب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سمندر میں حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جانا اور وہ پورا واقعہ اور قرآن کی وہ آیت جس کے اندر اس واقعہ کا ذکر ہے، یہ ساری چیزیں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب کے اندر بیان فرما دی. آگے چلیے جی. حدثنا محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح يعني ابن كيسان عن ابن شهاب حدثه أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حسن الفزاري في صاحب موسى قال ابن عباس هو خضر فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لكجه هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه قال نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك قال موسى لا فأوحى الله إلى موسى بلا عبدنا خضر فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه فكان يتبع أثر الحوت في البحر فقال لموسى فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجدا خضرا فكان من شأنهما ما قص الله تعالى في كتابه. حضرت عبید اللہ بن عبداللہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ ان کا اور حضرت حر بن قیس بن حسن فزاری کا حضرت موسیٰ کے ساتھی کے بارے میں اختلاف ہو گیا. حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ وہ حضرت خضر ہیں. دونوں کے پاس سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ گزرے تو حضرت ابن عباس نے انہیں بلایا اور کہا کہ میں اور میرے اس ساتھی میں صاحب موسیٰ کے متعلق اختلاف ہو گیا ہے جن سے ملنے کے لیے حضرت موسیٰ نے راستہ پوچھا تھا. کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے متعلق کچھ سنا ہے؟ فرمایا ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے عمائد میں بیٹھے تھے کہ ایک آدمی نے آ کر کہا کیا آپ کے علم میں کوئی ایسا شخص ہے جو آپ سے بڑا عالم ہو؟ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں. پس اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی طرف وحی فرمائی کیوں نہیں، ہمارا بندہ خضر ہے. پس حضرت موسیٰ نے ان کی طرف کا راستہ پوچھا تو اللہ نے ان کے لیے مچھلی کو نشانی بنایا اور ان سے کہا گیا کہ جب تم سے مچھلی گم ہو جائے تو لوٹ آنا کیونکہ وہ مل جائیں گے. پس یہ سمندر میں مچھلی کی نشانی دیکھتے رہے تو حضرت موسیٰ سے ان کے خادم نے کہا کیا آپ نے دیکھا کہ جب ہم پتھر کے پاس آئے تو میں مچھلی کو بھول گیا اور مجھے یاد رکھنے سے شیطان نے بھلایا. فرمایا کہ اسی جگہ کی تو ہمیں تلاش تھی. پس وہ اپنے قدموں کے نشانوں پر لوٹے. پس انہیں حضرت خضر مل گئے. ان کے اس واقعے کو اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے. ترجمے سے بات کافی حد تک واضح ہو گئی ہوگی. اب سنیے، دو صحابی ہیں، حضرت ابن عباس اور حضرت حر بن قیس رضی اللہ عنہ. ان کا آپس میں اختلاف ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صاحب کے بارے میں.
جن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا ذکر قرآن میں ہے کہ کیا وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں یا کوئی اور ہے؟ ابن عباس فرما رہے ہیں کہ انی تماریت انا و صاحبی ھذا، میں نے اور میرے اس دوست نے آپس میں اختلاف کیا. تماریت اختلفت، نیچے بین السطور لکھا ہو الذی سأل موسیٰ السبیل الی لقائہ الی لقیہ، یہ لقیہ کا لفظ ہے، اس کا معنی لقائہ ہی ہے. وہ صاحب جن کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا تھا کہ میں ان سے ملوں. حل سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان دونوں کے پاس سے حضرت ابی بن کعب گزرے تو ابن عباس نے ابی بن کعب سے پوچھا کہ ہمارا اختلاف ہو گیا ہے، تو کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں کبھی کچھ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے؟ قال نعم، حضرت ابی بن کعب نے فرمایا ہاں میں نے سنا ہے. سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا. بینما موسیٰ فی ملئ من بنی اسرائیل، اس دوران کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کے درمیان بیٹھے تھے. ملأن یہ ایک گروہ ہوتا ہے اور یہ اکثر اور غالب طور پر استعمال ہوتا ہے سرکردہ لوگوں کے بارے میں، اہم لوگ، لیڈر ٹائپ لوگ. تو آپ ان میں تشریف فرما تھے. اس جاءہ رجل، اتنے میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا. فقالا، اس نے کہا حل تعلم احدا اعلم منک، کیا آپ کسی ایک آدمی کو بھی جانتے ہیں جو آپ سے زیادہ علم والا ہو؟ قال موسیٰ لا، آپ نے کہا نہیں میں نہیں جانتا. اچھا، اب یہ موسیٰ علیہ السلام کی ایک حقیقت بیانی تھی، اپنے علم کے مطابق انہوں نے بالکل درست فرمایا تھا. یہ انبیاء علیہ السلام نفسانیت سے پاک ہوتے ہیں. فاوحى اللہ الی موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی. بلا، کیوں نہیں، یعنی آپ سے زیادہ علم والا کوئی کیوں نہیں. عبدنا خضر، ہمارا بندہ خضر جو ہے. فسأل موسیٰ السبیل الیہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، پوچھا ان کی طرف پہنچنے کا راستہ. یہاں سے سبق ملتا ہے کہ بڑے سے بڑا عالم بھی ہو تو اپنے سے زیادہ علم والا کوئی پتہ چل جائے تو اس سے مستفید ہونے کے لیے چل پڑنا، یہ اس سے کوئی شان نہیں گھٹ جاتی، تو اس سے تکبر نہیں کرنا چاہیے. فجعل اللہ الحوت آیتن، اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو اس بات کی نشانی بنایا، ان کے لیے، اس موسیٰ علیہ السلام کے لیے نشانی بنا دیا. وقیل لہ، اور ان سے کہا گیا، اذا افقدت الحوت، جب آپ سے یہ مچھلی گم ہو جائے، فرجے، تو ادھر اس سے پھر واپس آ جانا. فإنک ستلقاہ، آپ اس سے مل سکو گے، یعنی خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات اس مقام پر ہو جائے گی، وہاں سے آگے نہ جانا. فکانا یتبع اثر الحوت فی البحر، تو وہ انتظار میں تھے، یتبع کا معنی منتظر تھے کہ کس وقت مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں کود جاتی ہے. فقال لموسیٰ فتاہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کے نوجوان نے کہا، ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ، آپ نے دیکھا جب ہم چٹان کے پاس آرام کرنے لگے تھے. فإنی نسیت الحوت، تو اس وقت مچھلی کو میں بھول گیا تھا، یعنی مچھلی زندہ ہو کے سمندر میں چلی گئی تھی اور میں آپ کو بتانا بھول گیا. فما انسانیہ الا الشیطان، اور یہ سارے کا سارا معاملہ مجھے بھلوا دیا شیطان ہے، محض شیطان ہے. ان اذکرہ، کہ میں آپ کے سامنے اس کا ذکر کرتا. قال ذالک ما کنا نبغی، یہی تو وہ موقع تھا جس کے ہمیں تلاش تھی. فرتدا علی آثارہما، وہ دونوں واپس اپنے قدموں کے نشانوں پر پلٹے. قصصا، قدم بقدم، اپنے قدموں کے نشان کی پیروی کرتے ہوئے. قصاص ایک چیز کو دوسری کے بدلے میں لینے کو کہتے ہیں، تو قدموں کو قدموں کے بدلے میں اختیار کیا، یعنی صحیح اسی راستے سے واپس آئے. اس میں ایک سبق ہے کہ اگر اپنے ساتھی سے، اپنے خادم سے کوئی خطا ہو جائے تو اس پر زیادہ برہم نہیں ہونا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنے تحمل کا مظاہرہ کیا. فوجدا خضرا، ان دونوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو وہاں پر پا لیا. فکان من شانہما ما قص اللہ تعالیٰ فی کتابہ، تو آگے ان کا معاملہ وہ ہوا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے. یہاں یہ حدیث نسبتاً اختصار کے ساتھ ہے، آگے یہ حدیث دوبارہ آئے گی، وہاں نسبتاً تفصیل کے ساتھ ہوگی. آگے چلیے. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم علمہ الکتاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کرنا کہ اے اللہ اسے کتاب سکھا. جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی حضرت عبداللہ بن عباس کے لیے، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اسے کتاب سکھا. تو یہ باب کا نام ہے، اور عین یہ الفاظ، بے عین ہی یہ الفاظ حدیث کے اندر موجود ہیں جو حدیث آگے آ رہی ہے. چلیے جی.
حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال دمني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال اللہم علمہ الکتاب۔ حضرت عکرمہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ چمٹا لیا اور دعا فرمائی، اے اللہ اسے کتاب یعنی قرآن مجید کا علم عطا فرما۔ جی، اس کا پس منظر یہ ہے کہ ابن عباس نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کے لیے پانی فراہم کیا تھا اور صدیق اکبر بھی پاس تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واش روم سے باہر تشریف لائے تو پوچھا کہ برتن پانی کا بھرا پڑا ہے، یہ کس نے بھرا ہے؟ تو صدیق اکبر نے بتایا یا رسول اللہ یہ آپ کے چچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس نے رکھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ساتھ چپکا لیا اور فرمایا اے اللہ اس کو کتاب کا علم عطا فرما۔ آگے جی، باب متى يصح سماع الصغیر، باب نو عمر کا سماع کب قابل قبول ہوتا ہے۔ یہ باب ہے متى يصح سماع الصغیر، چھوٹے کا سماع کب معتبر ہوتا ہے، یعنی کس عمر میں کسی بندے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سن لینا وہ ثابت کرتا ہے کہ اس کا سماع ثابت ہے، اس کی کم سے کم عمر کتنی۔ آگے جی، حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال اقبلت راکبا على حمار اتان وانا یومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بمنن الى غیر جدار فمررت بین یدی بعد الصف وارسلت الاتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينکر ذلك علی۔ حضرت عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا میں ایک گدھی پر سوار ہو کر آیا اور ان دنوں میں بالغ ہونے کے قریب تھا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں بغیر کسی دیوار کی آڑ کے نماز پڑھا رہے تھے، پس میں کسی صف کے سامنے سے گزرا اور گدھی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور ایک صف میں شامل ہو گیا اور کسی نے مجھے ایسا کرنے سے نہیں روکا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اقبل تو راکبن، میں نمودار ہوا سوار ہونے کی حالت میں، راکبن حال ہے، علی حمار اتان، گدھے پر گدھی پر، حمار گدھا ہے اور اتان اس کی مؤنث ہوتی ہے، گدھی ہوتی ہے، اور تھی وہ گدھی، آپ کے منہ سے نکلا حمار، آپ نے بدل الغلط کے طور پر دوبارہ لفظ اتان بولا، یہ حمار اتان، یہ اتان کیا ہے؟ بدل الغلط۔ اچھا جی، آنا یوم اذن قد ناہزت الاحتلام، یعنی اس وقت اس دوران یعنی بالغ ہونے کے قریب تھا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلی بمنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت منا میں نماز پڑھ رہے تھے، الی غیر جدار، سامنے کوئی دیوار نہیں تھی جو سترا ہوتی، فمررت بین یدی بعد الصف، تو میں بعض صفوں کے اندر گھومنے لگا، وارسلت الاتانا ترتع، گدھی میں نے چھوڑ دی تھی چرنے کے لیے ادھر کہیں، اور خود میں پیدل صفوں کے درمیان گھوم رہا تھا، ودخلت فی الصف فلم ینکر ذلک علی، میں صف کے اندر گھس گیا اور مجھے کسی نے انکار نہیں کیا، کسی نے روکا ٹوکا نہیں ہے، تو صفوں میں گھومنے کا نابالغ ہونے کی وجہ سے جائز قرار دیا گیا اور ان پر روک ٹوک نہیں کی گئی۔ اس میں ہمارے سبق ہے نا جی کہ بچے ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، بچوں سے ایسا ہو جاتا ہے، تو ہمیں بچوں پر سختی نہیں کرنی چاہیے۔ بچے مسجد میں آئیں گے تو دین سیکھیں گے، پھر ان کو عادت پڑے گی۔ آگے جی، حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا ابو مسہر قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال عقلت من النبي صلی اللہ علیہ وسلم مجة مجها في وجهي وانا ابن 5 سنين من دلو۔ حضرت محمود بن ربیع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈول سے پانی لے کر میرے منہ پر کلی فرمائی جب کہ میری عمر 5 سال تھی۔ حضرت محمود بن ربیع یہ انصاری صحابی، یہ بتاتے ہیں کہ میں اس وقت 5 سال کا تھا، تو یہ روایت کر رہے ہیں کس عمر میں؟ 5 سال کی عمر میں۔ اس سے پہلی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کی کس عمر میں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں بالغ ہونے کے قریب تھا۔ تو عقل تو من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مجتن مجہا فی وجہی، عقل تو کا مطلب ہے مجھے سنبھالا ہے، مجھے وہ یاد ہے، اس وقت اس بات کا مجھے چھوٹی عمر کے باوجود ہوش ہے کہ میں اس وقت 5 سال کا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کر کے کلی کا پانی میرے منہ پہ پھینک دیا، تو وہ آنا ابن 5 سنین من دلو، میں اس وقت
5 سال کا تھا. اور یہ جو من دلون کے الفاظ ہیں نا، یہ انا ابن 5 سنین یہ جملہ مترجہ ہے، ٹھیک. اور من دلون کا اصل تعلق جا کے جڑتا ہے مجتن مجہا فی وجہی من دلون. پہنچ گئے؟ وہ جو آپ نے کلی کر کے پانی پھینکا تھا وہ ڈول سے پانی لیا تھا. یہ مختلف عمریں امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہیں ایک باب کے اندر کہ کتنی عمر کے بچے کی روایت قبول کی جا سکتی ہے. تو جو بچہ صاحب شعور ہو اگرچہ چھوٹا ہو، اور خصوصاً اب جب کہ وہ حدیث بیان کرتے وقت بالغ ہے، اب تو وہ بالغ ہو چکا ہے نا، اب وہ حدیث بیان کرتا ہے اس زمانے کی جب وہ چھوٹی عمر میں تھا. تو یہ ساری کی ساری باتیں ان 2 حدیثوں کے اندر ہمیں مل جاتی ہیں. بالغ ہونے کے قریب ہونے والی حدیث بھی اور 5 سال کی عمر کی حدیث بھی، اور خصوصاً اس وقت جب بچہ بالغ ہو چکا ہے اور بالغ ہونے کے بعد بیان کر رہا ہے. ایک اور صورتحال بھی ہوتی ہے کہ ایک زمانے میں بندہ کافر تھا، اب وہ مسلمان ہو کے اپنے زمانہ کفر کا کوئی واقعہ حضور کے ساتھ جو اس کا ہوا تھا، معاملہ ہوا تھا، گفتگو ہوئی تھی، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی گفتگو ہوئی تھی، وہ بیان کرتا ہے، جیسے کہ ابو سفیان والا واقعہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. تو یہ ساری چیزیں معتبر ہوتی ہیں. جن لوگوں کو ان قواعد کا پتہ نہ ہو وہ طرح طرح کے اعتراضات اٹھا کے آ جائیں گے حدیث کے اوپر. وہ تو اس وقت بچہ تھا جی، وہ تو اس وقت غیر مسلم تھا جی، تو وہ تو اس وقت تھا ہی مدینہ میں جب کہ یہ واقعہ مکہ کا ہے. صحابی جب بیان کرے تو وہ ارسال کر رہا ہوتا ہے، اور اس قسم کی بے خبری والی باتیں جب لوگ عوام میں کرتے ہیں تو عوام کو بیوقوف بنانے میں کثرت سے کامیاب ہو جاتے ہیں، جبکہ اہل علم جانتے ہوتے ہیں کہ یہ اس بندے کو حدیث کے اصولوں کا ککھ پتہ نہیں. آگے چلیے. باب الخروج فی طلب العلم ورحل جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ مسیرۃ شہر الی عبد اللہ بن انیس فی حدیث واحد. باب طلب علم میں نکلنا، اور حضرت جابر بن عبداللہ نے حضرت عبداللہ بن انیس کی طرف ایک حدیث کی خاطر 1 مہینے کا سفر کیا. جی، باب کا نام ہے الخروج فی طلب العلم، علم کو طلب کرنے کے لیے گھر سے نکلنا. یہ بہت بڑا انسینٹیو ہے، بہت بڑی ترغیب ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے کہاں کہاں جانا پڑتا ہے. ابھی آگے اس سے ملتے جلتے بہت سے الفاظ آپ پڑھو گے اور سنو گے. حضرت ابراہیم نخعی ایک شاگرد کو بتاتے ہوئے آپ بخاری میں پڑھو گے کہ لو یہ حدیث میں تمہیں بتاتا ہوں اور میں نے تمہیں مفت بتا دی ہے، اور ہم ایک ایک حدیث کے لیے لمبا سفر کرتے. تو ورحلہ جابر بن عبد اللہ، حضرت جابر بن عبداللہ نے رحلت کی، سواری پر بیٹھے، سفر کیا. مسیرت شہر، پورا 1 مہینے کا سفر. ایک صحابی ہیں 1 مہینے کا سفر کر رہے ہیں ایک حدیث سننے کے لیے. کون سی؟ جو عبداللہ بن انیس کے پاس تھی. تو پورے مہینے کا سفر کر کے ایک صحابی دوسرے صحابی کے پاس گیا. آگے چلیے. حدثنا ابو القاسم خالد بن علی قاضی حمص قال حدثنا محمد بن حرب قال الاوزاعي اخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما انه تمارى هو والحر بن قيس بن حسن الفزاري في صاحب موسى فمر بهما ابي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لكيجه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه فقال أبي نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك قال موسى لا فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر فسأل السبيل إلى لكيجه فجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه فكان موسى يتبع أثر الحوت في البحر فقال فتى موسى لموسى أرأيت إذ أبينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجد خضرا فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه. تھوڑی دیر پہلے گزری ہے نا، تھوڑا سا لفظی فرق ہوگا. اگر آپ موازنہ کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس روایت میں اس روایت میں کسی نہ کسی لفظ کا فرق موجود ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے وہاں کیا فائدہ لیا تھا؟ وہاں تھا ما ذکر فی ذہاب موسیٰ، اور یہاں کیا ہے جی؟ الخروج فی طلب العلم. الگ فائدہ لیا نا. آگے چلے جی. باب فضل من علم وعلم، علم سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت. جی، من علم جس نے جان لیا، سیکھ لیا، وعلم اور آگے سکھایا. یہ عالمہ تعلمہ کے معنی میں ہے کہ جس نے خود سیکھا اور آگے سکھایا. تو سیکھنا مقدم ہے اور سکھانا مؤخر. یہ بہت بڑی شرط ہے، سیکھے بغیر علم نہیں سکھانا چاہیے. آگے چلیے.
حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي كيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أبو عبد الله قال إسحاق عن أبي أسامة وكان منها طائفة كيلت الماء قاع يعلوه الماء والصفصف المستوی من الارض. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس ہدایت اور علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا اس کی مثال زوردار بارش جیسی ہے جو عمدہ زمین پر برسی تو وہ اسے قبول کر کے گھاس اور خوب سبزہ اگاتی ہے، جبکہ زمین کا بعض حصہ سخت ہوتا ہے جو پانی کو روک لیتا ہے تو لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں کہ پیتے ہیں، پلاتے ہیں اور کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں، جبکہ کچھ بارش دوسرے حصے پر برسی جو چٹیل میدان ہے، نہ پانی کو روکے اور نہ سبزہ اگائے۔ پس یہی مثال اس کی ہے جس نے اللہ کے دین کو سمجھا اور نفع حاصل کیا، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا، یعنی اسے سیکھا اور سکھایا، جبکہ وہ دوسرے کی مثال ہے جس نے سر اٹھا کر اس کی طرف نہ دیکھا اور اللہ کی اس ہدایت کو قبول نہ کیا جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا۔ حضرت ابو عبداللہ یعنی امام بخاری نے فرمایا کہ اسحاق نے ابو اسامہ سے روایت کی ہے کہ زمین کا ایک حصہ وہ ہے جو پانی جمع کرتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ سطح زمین کے برابر ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو موسیٰ اشعری سے روایت کرتے ہیں اور وہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا، مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدیٰ، مثال اس چیز کی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے کر بھیجی ہے ہدایت میں سے، یعنی وہ ہدایت جو اللہ نے مجھے دے کر بھیجی ہے، والعلم، اور اس علم کی مثال جو علم دے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے، کمثل الغیث، جیسے بارش ہو، الکثیر، کثرت کے ساتھ، جیسے کثرت کے ساتھ بارش ہو، اصاب اردن، وہ بارش کسی زمین کے اوپر پڑی ہو، بارش ہوئی ہو کسی علاقے میں یا زمین پر، فکان منہا نقیۃً، اس میں کچھ زمین نقی، پاک صاف ستھری فصل دینے والی تھی، قابلت الماء، اس نے پانی کو قبول کیا، بارش کے پانی کو اپنے اندر اتارا، قبول کیا، فانبتت الکلأ، اس نے گھاس اگائی، والعشبہ، اور اس نے دوسری فصلیں، لکڑیاں اور ایسی چیزیں اگائیں، الکثیرہ، بہت ساری، مکانت منہا اجادب، اور دوسری قسم کی زمین، منہا، ارد کی طرف ہا کی ضمیر جاری، اور زمین میں سے کچھ زمین ایسی تھی، اجادب، جو فصل نہیں دیتی تھی، بنجر تھی، امسکت الماء، اس نے پانی کو روک لیا۔ اب اجادب کے اوپر دیکھیں حاشیہ کیا جی، حاشیہ نمبر 2 ہے، ادھر اوپر پہنچی حاشیہ نمبر 2 پہ، اجادبہ جمع جدب الارض التي لا تشرب بصلابتها، جو اپنی صلابت اور سختی کی وجہ سے پانی کو اندر نہیں اتارتی، جو اپنے اوپر سے پانی کو پھسلا دیتی ہے۔ تو کچھ زمین ایسی تھی اس میں سے جو اجادب تھی، یہ جدب کی جمع ہے، جدب زمین تھی، پتھریلی زمین تھی، سخت زمین تھی، تو امسکت الماء، اس نے پانی کو روک کے رکھا، اندر نہیں اترنے دیا، فنفع اللہ بها الناس، لوگوں نے اس کے ذریعے سے فائدہ اٹھایا، اللہ تعالی نے فائدہ پہنچایا لوگوں کو اس پانی کے ذریعے سے جو اس نے اوپر روک کے رکھا تھا، فشاربوا، لوگوں نے پیا، وسقوا، اور پلایا، پیا اور پلایا، وزرعوا، اور زراعت کی، کھیتی باڑی کی، وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى، طائفةً اخرى کا مطلب ہے زمین کا ایک اور حصہ، ٹھیک ہے جی، زمین کا ایک گروہ، یعنی زمین کا ایک ٹکڑا، وہ تیسرا ٹکڑا ہو گیا۔ پہلا کیا تھا؟ جس نے پانی اندر اتارا اور فصل دی۔ دوسرا کیا تھا؟ جس نے پانی روک لیا اور رکے ہوئے پانی سے بھی لوگوں نے اسے جھیل کی طرح استعمال کیا، چلو یہ بھی فائدہ دے گیا۔ اب طائفہ اخرى ہے، زمین کا ایک اور ٹکڑا ہے، ایک اور کھیت ہے، انما ہی قیعان، تو وہ کیا ہے جی؟ وہ جو زمین کا ٹکڑا ہے وہ ایسا ہے کہ
نہ پانی کو اندر جانے دیتا ہے، نہ پانی کو اپنے اوپر روکتا ہے، کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ وہ ایسی برابر اور مستوی زمین ہوتی ہے جو نہ پانی کو اندر جانے دے، نہ پانی کو اپنے اوپر روکے، بلکہ پانی کو اپنے اوپر سے پھسلا کے ادھر ادھر کر دے، بکھیر دے پانی کو۔ یہ آپ حاشیے میں دیکھ سکتے ہیں۔ قیعان کا معنی ہے ارض مستویۃ مذلۃ، مذلت معنی پھسلا دینے والی، پانی کو جو پھسلا دے، ٹھہرنے نہ دے۔ لا تمسک ماء، اور وہ پانی کو روکتی نہیں ہے۔ ولا تنبت قلعا، نہیں وہ گھاس اگاتی ہے۔ فذلک مثل من فقہ فی دین اللہ ونفعہ بما بعثنی اللہ بہ، یہ ہے مثال اس بندے کی جس نے دین کی فقہ حاصل کی اور فائدہ اٹھایا اس چیز سے جو اللہ نے مجھے دے کر بھیجی۔ فعلم وعلم، اس نے خود بھی سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا۔ ومثل من لم یرفع بذلک رأسا، اور اس بندے کی مثال جس نے ہماری اس تعلیم کے سامنے اپنا ساری نہیں اوپر اٹھایا، یعنی غور نہیں کی۔ ولم یقبل ھدی اللہ الذی ارسلت بہ، اور اللہ کی اس ہدایت کو قبول نہیں کیا جو دے کر میں بھیجا گیا تھا۔ یہاں تک حدیث کا متن ختم ہوا۔ مثال سمجھ آ گئی، 3 قسم کی زمین۔ تو آگے پھر بندوں کے ساتھ اس کو تشبیہ دی کہ جس طرح زمین مختلف قسم کی ہوتی ہے اور برسنے والے پانی سے خود فائدہ اٹھاتی ہے، لوگوں کو فائدہ دیتی ہے، تو میرا لایا ہوا علم بھی ایسے ہے جیسے اللہ کی طرف سے رحمت کی بارش ہوئی ہو اور کچھ لوگوں نے اس کو اپنے اندر جذب کیا، فائدہ کیا، روک لیا، لوگوں کو پینے دیا، لیکن جنہوں نے فائدہ نہ اٹھایا ان کی مثال ایسے ہے جیسے وہ چٹیل زمین ہوتی ہے، وہ اپنے اوپر نہ پانی کو ٹھہرنے دیتی ہے نہ اندر جانے دیتی۔ اب امام بخاری فرماتے ہیں قال اسحاق عن ابی اسامہ تھا، اسحاق نے ابو اسامہ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا۔ اب یہ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ یہ وکان منہا طائفتن، اس میں ایک طائفہ تھا۔ اس حدیث کے اندر بیان ہونے والے الفاظ کی لغت کھول رہے امام بخاری کہ اس میں ایک طائفہ تھا قیلت الماء، جس نے پانی کو اچھال دیا اور اپنے اوپر نہیں ٹھہرنے دیا نہ اندر جانے دیا۔ قا ایک لفظ ہے، یعلوہ الماء، جس کے اوپر پانی اوپر چڑھ جاتا ہے، علو کر دیتا ہے۔ قا کا معنی ہے یعلوہ الماء، جس کے اوپر پانی اوپر ہی اوپر رہ جاتا ہے۔ اور آگے لفظ ہے بس صفصفہ، اور صفصف کیا ہوتا ہے اس کا معنی بیان کر رہے ہیں۔ صفصف کا معنی ہے المستوی من الارض، زمین کا وہ حصہ جو مستوی اور برابر ہوتا ہے، جو اپنے اوپر پانی کو نہیں ٹھہرنے دیتا۔ یہ اس حدیث کے مشکل الفاظ کو امام بخاری نے ابو اسامہ سے روایت کرتے ہوئے کھول کر بیان کیا ہے۔ اب امام بخاری کا یہ انداز ہوتا ہے کہ آخر میں بعض اوقات لغت بیان کرتے ہیں، قال ابو عبداللہ کہہ کر یا فلاں صحابی نے یا تابعی نے یا عربی دان نے ان لفظوں کا یہ معنی بیان کیا ہے، تو آخر کے اندر حدیث مرفوع نہیں ہے بلکہ حدیث کے اندر استعمال ہونے والے الفاظ کی یہ لفظی شرح ہے۔ یہاں ٹھہر جائیں 1 منٹ، یہ صف کیا ہے؟ صف کا لفظ حدیث میں استعمال ہوا ہے؟ غور کریں، نہیں نا، تو یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ قرآن کی آیت میں ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ اب امام بخاری کتنی گہری بات کر گئے۔ اب یہ شارحین نے کمال دکھایا کہ ان کا اللہ بھلا کرے جنہوں نے ہمیں یہ بات بتائی۔ اب یہ قا کا لفظ بھی قرآن میں ہے، ٹھیک، اور صف کا لفظ بھی قرآن میں ہے۔ اب حدیث میں آپ یہ لفظ ڈھونڈیں گے تو نہیں ملیں گے، لیکن یہ آیتیں اور یہ الفاظ قرآن کے اندر موجود ہیں۔ کیا آیت ہے جی؟ قرآن میں کیا ہے؟ قاءً صفصفاً، اکٹھے لفظ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہاں سے لفظ امام بخاری نے اٹھایا اور یہاں پر لا کے فٹ کیا اور اس حدیث کے ساتھ اس کو جوڑا۔ کتنی بڑی محنت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ امام بخاری بہت بڑے فقیہ ہیں۔ آگے چلے جی۔ باب رفع العلم وظهور الجهل وقال ربيعة لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه۔ علم کا اٹھنا اور جہالت کا پھیلنا۔ حضرت ربیعہ کا قول ہے کہ جس کے پاس تھوڑا علم بھی ہے اس کے لیے مناسب نہیں کہ اپنی جان کو ضائع کرے۔ جی، یہ باب ہے علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا ظاہر ہو جانا۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم، کسی بندے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس کے پاس علم کی کوئی چیز ہو، ان یضیع نفسہ، کہ وہ اپنے آپ کو ضائع کرے۔ یضیع نفسہ کا معنی ہے لوگوں کو اس سے مستفید نہ کرے، آگے فائدہ نہ پہنچائے۔ یضیع نفسہ، اپنے آپ کو ضائع نہ کرے، مطلب اپنا یہ علم ضائع نہ کرے، اپنی علمی شخصیت کو ضائع نہ کرے، اپنا وقت ضائع نہ کرے، اپنی زندگی ضائع نہ کرے۔ تو جو علم پڑھ کر آگے نہیں پڑھاتا گویا وہ اپنے آپ کو ضائع کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو، ہاں آپ دیکھتے ہوں کہ کئی بندے عالم بن جاتے ہیں اور جا کے حفظ پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ضائع کر رہا ہے۔ کئی بندے حافظ ہوتے ہیں اور جا کے کریانے کی دکان کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ضائع کر رہا ہے۔ جو اللہ نے تجھے امانت دی ہے
اس امانت کو کام میں لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فائدہ کر، اس راستے پہ چل جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہوئی۔ کئی فاضل ہوتے ہیں، پڑھا کے ادھر جا کے کوئی نہ کوئی نوکری باہر کے ملک میں چلا گیا، کہیں کسی غلط اور نامناسب جگہ پہ اپنے آپ کو جا کے فٹ کر دیا جو علم کی شان کے لائق نہیں تھی۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ اپنے آپ کو ضائع کرنے والی بات ہے کہ اپنے علم سے دوسروں کو مستفید نہ کیا جائے۔ آگے چلے جائیں۔ حدثنا عمران بن میسرة قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل وتشرب الخمر ويظهر الزنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت مسلط ہو جائے گی، شراب پی جانے لگے گی اور بدکاری عام ہو جائے گی۔ باب کے تحت جو حدیث لائی جا رہی ہے وہ قیامت کی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں بتائی جا رہی ہیں کہ علم کا اٹھ جانا، ان یرفع العلم، یثبت الجہل، جہالت ثابت ہو جائے، 2 وتشرب الخمر، شراب پی جائے، 3 ویظہر الزنا، اور بدکاری ظاہر ہو جائے، 4 قیامت کی نشانیوں کا اس حدیث میں احاطہ نہیں کیا گیا۔ قیامت کی اور بہت سی نشانیاں ہیں لیکن اس حدیث میں یہ 4 نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ اس کی مثالیں اور کتابوں میں ملیں گی کہ جب کچھ چیزیں گنی جائیں تو وہ ساری کی ساری چیزیں احاطہ کرنے کی غرض سے بیان نہیں کی جا رہی ہوتی، اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ جب ساری حدیثوں کو یا ساری نشانیوں کو یا ساری چیزوں کو جمع کیا جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹوٹل کتنی ہیں۔ ان ساری چیزوں میں سے یہاں پر صرف 4 بیان کی گئیں۔ آگے جی۔ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يكل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويكل الرجال حتى يكون ل50 امرأة القيم الواحد۔ حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تم سے وہ حدیث بیان کرتا ہوں جو میرے بعد کوئی بیان نہیں کرے گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم گھٹ جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، بدکاری عام ہو جائے گی، عورتیں بڑھ جائیں گی اور مرد گھٹ جائیں گے، یہاں تک کہ 50 عورتوں کی نگرانی کرنے والا ایک ہی مرد ہوگا۔ اچھا، پچھلے حدیث کے راوی بھی حضرت انس بن مالک ہیں اور اس کے راوی بھی حضرت انس بن مالک ہیں۔ میں نے جو بتایا تھا نا کہ پچھلی حدیث میں احاطہ نہیں کیا گیا، اب آپ اس حدیث میں اس حدیث میں فرق دیکھ لیں۔ حدیث آسان ہے، آپ پڑھ چکے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ اس میں شراب کا ذکر تھا اور اس میں وہ تیسری چیزیں ساری کی ساری موجود ہیں، لیکن شراب کی جگہ پہ ایک اور چیز ہے، عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، ٹھیک، اور اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ حتیٰ یکون 50 امراۃً القیم الواحد، حتیٰ کہ 50 عورتوں پر ایک نگران مرد موجود ہوگا، یعنی کمپیریٹیولی موازنے کے طور پر 50 عورتیں ہوں گی تو ایک مرد ہوگا۔ آگے چلیے۔ باب فضل العلم، باب علم کی فضیلت۔ یہ علم کی فضیلت کا باب۔ حدثنا سعید بن عفیر قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب قالوا فما أولته يا رسول الله قال العلم۔ حضرت حمزہ بن عبداللہ بن عمر نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا، میں نے پی لیا یہاں تک کہ اس کی تراوٹ اپنے ناخنوں سے نکلتی ہوئی محسوس کی، پھر اپنا بچا ہوا عمر بن خطاب کو دے دیا۔ لوگ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ، آپ نے اس کی کیا تعبیر کی؟ فرمایا علم۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بینما انا نائم، اس دوران جب میں سو رہا تھا، اتی تو بقدح لبن، میرے پاس دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا، فشرب تو میں نے اس میں سے پیا، حتیٰ انی لأری الریا، یہ ریا اور ریا دو طرح سے پڑھا گیا ہے، دونوں اعراب اوپر دیے ہوئے، یخرج من اظفاری، میں نے دیکھا کہ اس جو دودھ کا اثر تھا وہ میرے ناخنوں میں سے پھوٹنے لگا، ثم
آتے تو فضلی عمر بن الخطاب، پھر میں نے اپنا بچا ہوا سارے کا سارا پیالہ یا دودھ عمر بن خطاب کو دے دیا۔ قالو، صحابہ کرام نے پوچھا، فما اولتہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس خواب کی تعبیر کیا فرمائی ہے؟ قال العلم، آپ نے فرمایا علم سے تعبیر کی، یعنی میں نے جو دودھ پیا وہ علم تھا اللہ کا دیا ہوا، اور میرا بچا ہوا سارا علم عمر پی گیا۔ اب حضور کا بچا ہوا سارا دودھ عمر فاروق پی جائیں تو عمر فاروق کے علم کا کوئی ٹھکانہ ہوگا؟ اب بتائیے، یہ آپ کے پاس اتنی بڑی کتاب میں اتنی بھاری حدیث ہے، اب بیان کرنے کا انداز ہر موقع پہ مختلف ہو سکتا ہے۔ کسی کے سب سے بڑا عالم ہونے پر بخاری میں ہی حدیثیں ہیں اور اجماع بھی ہے، کسی کے علم کے اوپر یہ حدیث ہے، اور کسی کو باب العلم کہا جا رہا ہے۔ لیکن جب آپ دیکھیں گے سند اور صحت کے اعتبار سے تو آپ کو شیخین کے حق میں کتابوں کی بلندی بھی اتنی نظر آئے گی کہ اس سے بلند کتابیں نہیں ہیں قرآن کے بعد، اور الفاظ کی وسعت بھی اتنی زیادہ ہوگی اور اتنی ضبط اور مضبوطی ہوگی کہ اتنی مضبوطی بھی اور کہیں نہیں ملے گی کہ انسان اگر انسان ہے تو شیخین کے علم کے عروج کا اعتراف کرنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ بات صرف اتنی ہے کہ اہل سنت کی طرف سے تھوڑی سی، ہماری طرف سے کسی نہ کسی حد تک میں نے دیکھا ہے کہ سستی کا مظاہرہ۔ تمام کے تمام صحابہ علم کے دروازے ہیں، اور جو حدیثیں ایسی کتابوں میں آئی ہیں جو کتابیں بھی بہت بعد کے درجے کی ہیں، ان کی سند کے اندر بھی آپ غور سے دیکھ لیں، ان کے اندر بھی کلام موجود ہے، اور جو کتابیں بھی اونچے درجے کی ہیں اور ان کی صحت و سند میں کسی قسم کا کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، اہل سنت کے پاس وہ دلائل موجود ہیں۔ اس کے باوجود اہل سنت اس بعد والے درجے کی کتابیں اور جن حدیثوں کی سند میں کلام ہے ان حدیثوں کو بھی قبول کرنے کو تیار بیٹھے ہیں، لیکن ہم مقبول نہ کرا سکیں ان کتابوں کو جو نہایت اونچے درجے کی ہیں، ان حدیثوں کو جن کی صحت و سند میں اتنا بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو اب بتائیے کہ کمزوری کس میں رہی؟ ہماری محنت میں کمزوری۔ اس دور میں خاص طور سے یہ لوگ بہت زیادہ پروپیگنڈا باز ہیں۔ یارو یہ الفاظ اگر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آئے ہوتے، بتاؤ کون سا اودھم مچنا تھا، دھمالیں ہونی تھی کہ نہیں، رقص ہونا تھا کہ نہیں؟ اور آپ جیسے لوگ ہمارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت آپ نے اس حدیث کا بھی کیا مطلب، آپ نے کیا مطلب لینا تھا؟ مجھے بتاؤ، آپ نے کسی کو زندہ رہنے دینا تھا اس حدیث کے ہوتے ہوئے؟ اگر یہ حدیث حضرت علی مرتضیٰ کے بارے میں آئی ہوتی کہ حضور کا سارا بچا ہوا علم ہو پی گئے، آپ نے سارے صحابہ کرام کو علم سے محروم کیا دینا تھا آپ لوگوں نے، کہ سارا تو وہ پی گئے، کسی کو تو پھر تشریح ہونی تھی۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ یا کام کرو یا مر جاؤ۔ خدا کی قسم اس وقت دنیا میں اسلام کا سب سے بڑا دشمن رافضی ہے، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں۔ مجھے ایک بہت بڑے عالم نے خط لکھا، میرے ایک سوتھی نے ان کو میلاد شریف پر ایک رسالہ بھیج دیا کہ جی اپنے ماہنامے میں چھاپیں۔ انہوں نے مجھے فون کیا، وہ میرے استاد بھی تھے، انہوں نے مجھے فون کیا، بیٹا یہ تم میلاد شریف پر جو لکھا ٹھیک ہے، ہم بھی مانتے ہیں میلاد شریف اچھی چیز ہے، ان چیزوں سے باہر نہیں نکل سکتے تم لوگ، دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ استادوں نے مجھے اچھا خاصا ڈانٹا۔ اس لیے بیٹا میں آپ لوگوں کو بھی ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں کہ وہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں بھائی، ہم 11ویں والے ہیں، ہم میلاد والے ہیں، کیا اس میں شک ہے؟ لیکن یہ مستحب بات ہے، یہ کیا ہے؟ اور یہاں یہ آپ کے ایمان کی جڑیں کاٹ رہے ہیں رافضی۔ آگے چلیے جی۔ باب الفتیا وہو واقف علی ظہر الدابۃ او غیرہا، فتویٰ دینا جب کہ وہ جانور وغیرہ کی پیٹھ پر سوار ہو۔ جی یہ باب کا نام ہے جی، فتیا، فتویٰ دینا، جب کہ وہو واقف، جب کہ وہ کھڑا، وہ کون؟ معلم۔ اس وقت وہ سے کیا مراد ہے؟ معلم۔ اب سمجھ آ گئی بات کی، یعنی آگے حدیث آئے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور امام بخاری نے وہوا کہہ دیا، تو کیا مطلب ہے؟ امام بخاری ہر مبلغ کو، ہر فتویٰ دینے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب قرار دیتے ہوئے، وارث قرار دیتے ہوئے یہ ہوا کی ضمیر استعمال فرما رہے ہیں۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن ابن شہاب عن عیسی بن طلحة بن عبید اللہ عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وقف في حجۃ الوداع بمنى للناس يسألونه فجاءه رجل فقال لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج، فجاء آخر فقال لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج، قال فما سئل النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر مینا میں ٹھہر گئے تاکہ لوگ آپ سے سوال کر لیں۔ ایک شخص آ کر عرض گزار ہوا، مجھے معلوم نہ تھا
تو میں نے قربانی سے پہلے سر منڈا لیا۔ فرمایا قربانی کرو اور کوئی مذائقہ نہیں۔ دوسرا آ کر عرض گزار ہوا، مجھے معلوم نہیں تھا، لہٰذا میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے قربانی کر لی۔ فرمایا کنکریاں مار لو، کوئی ڈر نہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کے بھی مقدم یا مؤخر ہونے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے یہی فرمایا کہ اب کر لو اور کوئی مذائقہ نہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقف فی حجۃ الوداع بمنا، آپ منا میں ٹھہرے حجۃ الوداع کے دنوں میں، للناس سے لوگوں کے لیے، یسألونہ تاکہ لوگ آپ سے سوال کریں۔ فجاءہ رجل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، فقال لم اشعر، اس نے عرض کیا مجھے پتہ نہیں تھا، فحلقت قبل ان اذبح، جانور ذبح کرنے سے پہلے میں نے حلق کرا دیا۔ قال اذبح ولا حرج، فرمایا ذبح کر دے کوئی حرج نہیں، یعنی جو تم نے کیا وہ قائم ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ فجاء آخر، دوسرا آدمی آیا، فقال لم اشعر، مجھے پتہ نہیں تھا، فنحرت قبل ان ارمیہ، میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے جانور ذبح کر دیا، قربانی ذبح کر دی۔ قال ارم ولا حرج، فرمایا کنکریاں مار کوئی حرج نہیں۔ قال، راوی نے کہا، فما سئل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن شیء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کیا گیا، قدم ولا اخرا، خواہ وہ پہلے کر دی گئی ہو خواہ وہ بعد میں کر دی گئی ہو، الا مگر، قال، ہر سوال کے جواب میں آپ نے کیا فرمایا، افعل ولا حرج، کر کوئی حرج نہیں۔ اب آپ نے ترجمے میں پڑھا ہوگا، ترجمہ کرنے والے نے ترجمہ کیا ہوتا اب کر لے کوئی حرج نہیں، ایسا ہے، اب کا لفظ کتاب میں نہیں ہے، ٹھیک، انہوں نے اب کیوں کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اور مواقع پر یہ کوئی کام آگے پیچھے کرنے کی وجہ سے کہیں دم پڑ جانا، کہیں صدقہ پڑ جانا، کوئی نہ کوئی ہرجانہ، جرمانہ تھوڑا یا زیادہ، وہ کتابوں سے، دوسری کتابوں سے، دوسرے دلائل سے ثابت ہے۔ اب یہاں پر کچھ علماء کا کہنا ہے کہ یہ آگے پیچھے ہو گیا تو حدیث صاحب موجود ہے، حدیث کا ظاہر بتا رہا ہے کہ جو بھی کر لو کوئی حرج نہیں ہے۔ شوافے میں یہ دم اور صدقے احناف کی نسبت بہت تھوڑے ہیں اس حدیث کے ظاہر پر عمل کرتے ہوئے، اور ہمارا ترجمہ کرنے والے چونکہ حنفی ہیں اور یہ زیادہ محقق ہوتے ہیں تو انہوں نے اب کا لفظ اس میں رکھا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ اس وقت کی بات تھی، حجۃ الوداع کی بات تھی، اور باقی مواقع پر یہ صدقے اور دم وغیرہ چونکہ ثابت ہیں، ان حدیثوں کو صحیح سند کے ساتھ آئی ہوں تو ہم کہاں کریں؟ اس کا مطلب یہ کہ سارے حدیثوں کو تطبیق دینی چاہیے، اور تطبیق دیتے ہوئے انہوں نے اب کا لفظ داخل کیا۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ آگے چلیے جی۔ باب من اجاب الفتیا باشارۃ الید والرأس، باب جو ہاتھ یا سر کے اشارے سے استفتاء کا جواب دے۔ من جو، اور اجابہ جس نے جواب دیا، تو سر کے اشارے یا ہاتھ کے اشارے سے بھی اشارہ ہوتا، ہاتھ ہوتا ہے نا ایسے اور ایسے، ٹھیک، یہ اشارے سے جواب دینے والے آگے حدیث میں آپ پڑھو گے کہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حد تک تو محدود نہیں ہے نا، آقا نے تعلیم دی ہے تو پوری امت میں اس علم نے آگے چلنا ہے۔ لہٰذا امام بخاری نے یہ عنوان قائم کیا کہ کسی سوال کے جواب میں ہاتھ کے اشارے یا سر کے اشارے سے جواب دینا بھی درست ہوتا ہے اور وہ قابل قبول ہوتا ہے۔ آگے جی۔ حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال ذبحت قبل ان ارمي قال فاومأ بيده قال ولا حرج وقال حلقت قبل ان اذبح فاومأ بيده ولا حرج۔ حضرت اکرمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے حج کے موقع پر سوال کیے گئے۔ کسی نے کہا کہ میں نے رمی سے پہلے قربانی کر لی ہے، آپ نے دست مبارک کے اشارے سے فرمایا کہ کوئی مذائقہ نہیں۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے قربانی سے پہلے سر منڈا لیا ہے، تو آپ نے دست کرم کے اشارے سے فرمایا کہ کوئی مذائقہ نہیں۔ پہلے تھا فرمایا زبان مبارک سے، اب ہے اشارے سے ہاتھ کیا، ٹھیک، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ فرق آسان ہے، یہیں پر استادوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ ایک کو زبانی فرمایا تو دوسرے نے بھی وہی سوال کر دیا، تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جواب ہو چکا ہے اور یہ تمہارا عمل کرنا جائز ہے، تطبیق ہو گئی۔ تو ہاتھ مبارک سے یا سر مبارک سے اشارہ کرنا یہ بھی ہاں ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آخری ٹائم پر، دنیا سے پردہ فرمانے کے عین وقت پر، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ مسواک لے کر حاضر ہو رہے تھے۔ آپ نے مسواک کی طرف دیکھا غور سے، تو
अम्मा जान समझ गई, अर्ज किया मिसवाक चाहिए। आगे चले। حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا حنزلة عن سالم قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج قيل يا رسول الله وما الهرج فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت اور فتنے پھیل جائیں گے اور حرج کی کثرت ہو جائے گی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ حرج کیا ہے؟ تو دست مبارک کو اس طرح حرکت دے کر فرمایا گویا آپ قتل مراد لے رہے تھے۔ جی قال نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقبض العلم، علم قبض کر لیا جائے گا، ویظہر الجہل، اور جہالت پھیل جائے گی، والفتن، اور فتنے پھیل جائیں گے، ویکثر الحرج، اور حرج پھیل جائے گا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ وما الحرج، حرج کیا ہے؟ فقال ہاکذا بیدہ، آپ نے اپنے ہاتھ سے اس طرح فرمایا، ہاتھ سے، اشارہ بیدہ کی جگہ پہ لفظ کیا ہے؟ قال بیدہ۔ تو ہاتھ سے بھی قال ہوتا ہے، کیونکہ ہاتھ سے اشارہ قال کے اور قول کے قائم مقام ہوتا ہے۔ تو عربی زبان میں قال بیدہ یہ لفظ عام طور پہ استعمال ہوتا ہوا، آگے بھی کئی حدیثوں میں آپ دیکھو گے کہ قال بیدہ اپنے ہاتھ سے فرمایا، حالانکہ ہاتھ سے اشارہ کیا تھا۔ فقال ہاکذا بیدہ، اپنے ہاتھ سے آپ نے اس طرح اشارہ کیا، فحرفہا، اپنے ہاتھ کو پھیرا، حرفہا، سائڈ پہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، فحرکہا، ٹھیک، حرکت دی۔ حرفہ میں نا، حرفہ یحرف، یہ صرف کے معنی میں پھیرنا، اور اس کا دوسرا معنی اور اس کا دوسرا متبادل اور دوسری روایت کا لفظ اور دوسری قرات کا لفظ فحرکہا بھی ہے۔ اچھا، کأنہ یرید، اشارہ ایسے فرمایا جیسے آپ بتانا چاہ رہے ہوں، القتل، قتل کو بتانا چاہ رہے ہوں، ایسے اشارہ یا ایسے اشارہ، سمجھ آئی بات کی؟ تو یہ اشارہ کیا تو یہ معنی بتایا آپ نے حرج کا، تو گویا ہاتھ کے اشارے سے بات سمجھائی۔ اور پچھلے حدیث میں بھی یہ تھا نا کہ ہاتھ سے اشارے سے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے جی۔ حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت أتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام فقال سبحان الله قلت آية فأشارت برأسها أي نعم فقمت حتى علاني الغشي فجعلت أصب على رأس الماء فحمد الله النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا لا أدري أي ذلك قالت أسماء من فتنة المسيح الدجال يقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أيهما قالت أسماء فيقول هو محمد هو رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبناه واتبعناه هو محمد ثلاثا فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں حضرت عائشہ کے پاس آئی جو نماز پڑھ رہی تھیں۔ میں نے کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور لوگ قیام میں تھے تو سبحان اللہ کہا۔ میں نے کہا نشانی؟ انہوں نے سر کے اشارے سے کہا ہاں۔ پس میں بھی کھڑی ہو گئی یہاں تک کہ بے ہوش ہو چکی تو اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں جو مجھے دکھائی نہیں گئی، لیکن وہ میں نے اس جگہ دیکھ لی، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ بھی۔ پس مجھ پر وحی فرمائی گئی کہ قبروں میں تمہارا امتحان ہوگا۔ مجھے نہیں معلوم کہ حضرت اسماء نے اس طرح فرمایا یا ان قریب، جیسے فتنہ دجال کے ساتھ کہا جائے گا تو اس شخص کے متعلق کیا جانتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ حضرت اسماء نے ایمان والا فرمایا یا یقین رکھنے والا، تو وہ کہے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ہمارے پاس نشانیاں اور ہدایت لے کر آئے، تو ہم نے ان کی بات مانی اور ان کی پیروی کی۔ 3 دفعہ کہے گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
کہا جائے گا کہ مزے سے سو جا، ہمیں معلوم تھا کہ تو ان پر یقین رکھنے والا ہے۔ جو منافق یا شک کرنے والا ہوگا، مجھے نہیں معلوم کہ حضرت اسما نے دونوں میں سے کون سا فرمایا، وہ کہے گا کہ میں نہیں جانتا، لوگوں کو جو کچھ کہتے ہوئے سنتا تو وہی کہہ دیتا۔ یہ حدیث حضرت فاطمہ حضرت اسما سے روایت کرتی ہیں، اور وہ اماں عائشہ صدیقہ کے پاس گئیں۔ یہ حضرت فاطمہ کون ہے اور حضرت اسما کون ہے؟ حضرت فاطمہ بیٹی ہیں، حضرت اسما ان کی والدہ ہیں، اور حضرت اسما بیٹی ہیں صدیق اکبر کی، اور حضرت فاطمہ نواسی ہیں صدیق اکبر کی۔ کلیئر ہو گیا جی؟ اب یہاں جو رافضی سوال کرتے ہیں کہ جی صحابہ نے اہل بیت کے ناموں پہ بھی نام رکھے؟ جب ہم کہتے ہیں نا کہ اہل بیت نے صحابہ کے ناموں پہ نام رکھے ہیں تو ہم صحابہ کی عظمت ثابت کرتے ہیں، تو آگے سے کہتے ہیں کہ جی کیا صحابہ نے بھی اہل بیت کے ناموں پہ نام رکھے ہیں؟ ہاں جی، جواب مل گیا، سخت علمی جواب مل گیا، اور حدیث بھی بخاری میں ہے۔ ٹھیک، تو اب پتہ چلا کہ صحابہ نے اہل بیت کے ناموں پہ نام رکھے ہیں، لیکن جس نے اپنی عادت اچھا سوال کیا تھا، جواب مل گیا، تو اپنے مذہب سے توبہ کر لینی چاہیے نا، نہیں کرے گا۔ مقصد کیا تھا؟ ٹانگ اڑانا تھا۔ ویسے اگر صحیح دیکھا جائے تو اہل بیت علیہم رضوان کا اپنے شہزادوں کے نام اہل صحابہ کے ناموں کے مطابق رکھ لینا کافی تھا، لیکن چونکہ شرارتی وہ ہوتا ہے جو چپ نہ کرے، اگلا سوال داغ دیا، جب اس کا جواب بھی مل گیا تو پھر بھی کیا شرارت سے باز آیا؟ نہیں، کیونکہ اس پیچھے سے مشن یہی دیا گیا۔ اب آپ نے دیکھ لیا جی، یہ فاطمہ بنت منذر بن زبیر بن عوام ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر کی سگی بھتیجی ہیں، اور حضرت اسما کی بیٹی ہیں، صدیق اکبر کی نواسی ہیں، اور نام ہے فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ قالت، حضرت اسما روایت کرتی ہیں، اتیت عائشہ، میں اماں عائشہ صدیقہ کے پاس گئی۔ ٹھیک جی، عائشہ ان کی بہن ہے۔ اچھا، وہی تصلی، وہ نماز پڑھ رہی تھیں۔ فقلت ما شأن الناس، میں نے پوچھا لوگوں کو کیا ہوا ہے، لوگوں کی کون سی شان ہے، یعنی لوگ اس وقت کس مصروفیت میں۔ اچھا، فاشارت الی السماء، تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اشارہ کیا آسمان کی طرف۔ فاذا الناس قیام، تو اس وقت لوگ قیام میں تھے۔ فقالت سبحان اللہ، انہوں نے کہا سبحان اللہ، یعنی بولنا نہیں چاہتی تھی نا، تو سبحان اللہ کہہ کر ان کو سمجھا دیا کہ ہم اس وقت اللہ کی عبادت میں ہیں۔ قلت آیتن، میں نے کہا کوئی نشانی ظاہر ہوئی ہے؟ فاشارت براسہا، اے نعم، تو ایسے اشارہ کیا کہ ہاں۔ یہاں یہ بھی بات سمجھ لیں کہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب نمازوں میں، یا آپ کو پتہ ہے نمازوں کے اندر احکام کی سختی اور شدت آہستہ آہستہ بڑھی ہے۔ پہلے تو سلام کا بھی جواب دے لیا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اماں جان نے اشارہ کیا کہ ہاں، فقم، تو میں بھی کھڑی ہوگی، حتیٰ علانی الغشیو، علانی الغشیو، یہ دو طرح سے پڑھا جاتا ہے، الغشیو اور الغشیو۔ دیکھیے شین کے اوپر جزم ہے نا، تو وہ تو یا کے اوپر تشدید کو قبول نہیں کرتی، ٹھیک ہے نا، تو لازماً شین کے نیچے زیر بھی پڑی جائے گی، یہ دو طریقوں سے پڑھا جائے گا۔ فجعلت اصب علی راسی الماء، میں لگ پڑی اپنے سر پہ پانی ڈالنے۔ غشی میرے اوپر غالب، باقاعدہ بے ہوش ہوئی نہیں ہے، بے ہوش ہونے والا بندہ سر پہ پانی نہیں ڈال سکتا، تو علانی علو کہتے ہیں بلندی کو، تو غالب آئی میرے اوپر غشی، یعنی میں غش کھانے کے قریب پہنچ گئی، میں اپنے سر پہ پانی ڈالنے لگی۔ فحمد اللہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وثنا علیہ، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے میں اللہ کی حمد بیان کی اور اس کی ثنا بیان کی۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد کی بات، پھر فرمایا ما بن شیء لم اکن اریتہ الا رأیتہ فی مقام ھذا، جو بھی چیز مجھے آج تک نہیں دکھائی گئی تھی، آج وہ ساری کی ساری چیزیں مجھے اس مقام پر کھڑے کھڑے دکھا دی گئی ہیں۔ حتی الجنت والنار، حتیٰ کہ جنت بھی اور دوزخ بھی۔ دیکھیں الجنتا اور الجنت، ٹھیک، اور النارا اور النارے، ٹھیک۔ اچھا، وہ دکھا دی کہ مفعول ہے نا، تو پھر نصب ہے، اور حتیٰ کی وجہ سے جر ہے، دونوں طریقے سے یہ پڑھا جا سکتا ہے۔ فاوحا الیہ، اللہ نے میری طرف وہی فرمائی، کیا وہی فرمائی؟ انکم تفتنون فی قبورکم، کہ تم اپنی قبروں میں آزمائے جاؤ گے۔ مثلا اور قریبا، یہ دو لفظ ہیں، قبروں میں آزمائے تو جاؤ گے، لیکن اس سے اگلے الفاظ کیا ہیں؟ مثل یا قریب۔ لا ادری ای ذالک قالت اسما، حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ مجھے کچھ یاد نہیں
کہ حضرت اسما نے مجھے جب یہ حدیث بتائی تو انہوں نے لفظ مثلا بولا یا قریبہ بولا. یہ معترضہ بات ہے, بیچ میں آ جانے والی ایک وضاحتی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفتنون فی قبورکم مثلا, یا فرمایا تفتنون فی قبورکم قریبہ. یہ راوی کو شک. تو من فتنۃ المسیح الدجال, تو مثلا فتنۃ المسیح الدجال, ٹھیک. تو مسیح دجال کے فتنے کی مثل تمہیں قبروں میں آزمایا جائے گا. تمہیں کہاں آزمایا جائے گا؟ قبروں میں آزمایا جائے گا. یقالو, کہا جائے گا, ما علم کا بہذا الرجل, تیرا علم کیا ہے اس مرد خدا کے بارے میں. اچھا, فاما المومن, وہ جو مومن ہے, او الموقن, یا وہ جو موقن یقین والا بندہ ہے. ایمان اور یقین ایک دوسرے کو مستلزم ہوتے ہیں. جس طرح پہلے مثل اور قریب میں سے کون سا لفظ بولا مجھے یاد نہیں, اسی طرح یہاں پر مومن یا موقن میں سے کون سا لفظ بولا مجھے یاد نہیں. یہاں بات رک جاتی ہے. فیقول, تو وہ بندہ کہے گا, ہوا محمد, یہ محمد کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جاءنا بالبینات, ہمارے پاس آئے تھے واضح نشانیاں لے کر, والہدیٰ, اور ہدایت لے کر. فاجبناہ واتبعناہ, ہم نے ان کو قبول کیا اور ان کا اتباع کیا. ہوا محمد ثلاثاً, تو وہ بندہ 3 بار کہے گا یہ محمد ہیں, یہ محمد ہیں, یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہاں پیچھے تھوڑا سا چلے نا. اب وہ جو ایک فتنہ مسیح دجال کا, تو لفظ کیا تھا؟ مثلا اور قریب. اس کی مثل یا اس کے قریب, وہ جو امتحان قبر میں ہوگا وہ اس کے ساتھ اس کو مثل یا قریب کہا گیا. بھائی یہ جو تشبیہ ہوتی ہے یہ من کل الوجوہ نہیں ہوتی ہے نا, ایک لحاظ سے ہوتی ہے. اس میں اور اس میں وجہ تشبیہ کیا ہے؟ شدت. وجہ تشبیہ کیا ہے؟ سخت امتحان ہے یہ. تو دجال کا وقت جب آئے گا تو وہ سخت امتحان ہوگا امت کے لیے, اور قبر کے اندر بھی جو سوال جواب ہوں گے یہ بھی سخت امتحان ہوگا قبر والے کے لیے. آگے چلیے. فیقالو, پھر اس بندے کو جو پہچان لیتا ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو اسے کہا جائے گا نم صالحن, خیر سے سو جا. قد علمنا, ہمیں پتا تھا, ان کنتا لموقنا بہی, کہ تو اس پر یقین رکھنے والا آدمی تھا. واما المنافق, اب آ گیا وہ دوسرا بندہ جو منافق, تو والمرتاب, اور شک کرنے والا. لا ادری ای ذالک قالت اسما, مجھے یاد نہیں. حضرت فاطمہ کہہ رہی کہ حضرت اسما نے کون سا لفظ بولا, منافق بولا یا مرتاب بولا. یہ ساری پیچھے سے ترتیب چلی آ رہی تھی, سمجھ آ رہی ہے. بار بار کریں کہ مجھے ان 2 لفظوں کا مجھے رولا ہے, یاد نہیں ہے. فیقولو, اس فیقولو کا تعلق کس چیز سے ہے؟ بیچ میں جملہ معترضہ آیا تھا, تو جملہ سیدھا یوں بنتا ہے واما المنافق فیقولو لا ادری. ٹھیک. تو منافق کہے گا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں یہ ہستی کون ہیں. سمعت الناس یقولون شیئا فقلت, میں نے سنا تھا لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے, میں نے بھی باتیں کرنا شروع کر دیا, مجھے صحیح معنی میں علم نہیں. آگے چلیے. باب تحرید النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفد عبد القیس علی ان یحفظ الایمان والعلم ویخبروا من وراءہم. باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفد عبد القیس کو ترغیب دینا کہ اپنے ایمان اور علم کی حفاظت کریں اور پچھلوں کو بتا دیں. جی, یہ باب ہے تحرید, اس کا مطلب ہے ترغیب دینا. تحرید النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفد عبد القیس, عبد القیس کے وفد کو ترغیب دینا, علا, اس بات کی, ان یحفظوا الایمان والعلم, کہ ایمان اور علم کی حفاظت کریں, ویخبروا من وراءہم, جو ان کے پیچھے ان کو جا کر یہ ساری خبر دیں. وقال مالک بن الحویرث, مالک بن حویرث نے کہا, قال لنا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا, ارجعوا الی اہلیکم فعلموہم, اپنے گھر والوں کے پاس واپس چلے جاؤ, انہیں جا کر یہی چیزیں سکھانا. آگے جی. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ابی جمرة قال كنت اترجم بين ابن عباس وبين الناس فقال ان وفد عبد القيس اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد او من القوم قالوا ربيعة قال مرحبا بالقوم او بالوفد غير خزايا ولا ندامة قالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مدر ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله وحده
قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة قال شعبة وربما قال النكير وربما قال المكير قال احفظوه وأخبروه من وراءكم۔ ابو جمرہ سے روایت ہے کہ میں ابن عباس اور لوگوں کے درمیان ترجمان تھا کہ آپ نے کہا کہ عبد القیس کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اب یہ حدیث آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، ساتھ ساتھ چلتے جائیں تاکہ مجھے بولنا نہ پڑے۔ آپ نے فرمایا کس کے بھیجے ہوئے یا کس قوم سے ہو؟ عرض گزار ہوئے کہ ربیعہ سے۔ فرمایا اس قوم یا اس وفد کی خوش آمدید بغیر رسوائی اور ندامت کے۔ عرض گزار ہوئے ہم آپ کی خدمت میں بڑی دور سے حاضر ہوئے ہیں۔ من شقۃ بعیدۃ، شقہ کا لفظ پہلے نہیں تھا، یہ حدیث پہلے گزری ہے۔ شقہ ایریے کو کہتے ہیں، علاقے کو کہتے ہیں، اور محدود سے زون کو کہتے ہیں۔ آج کل جدید عربی میں شقہ فلیٹ کو بھی کہتے ہیں۔ فلیٹ ہوتا ہے نا جو کمروں کے دو تین کمروں کے مکان ہوتے ہیں، ایک بلڈنگ میں بہت اندر سے بہت سارے، یہ لفظ سمجھ آتا ہے نا؟ یہ بڑے شہر میں، پاکستان میں بھی، کراچی جیسے شہر میں فلیٹ ہوتے ہیں۔ تو شقہ کا جدید عربی میں لفظ فلیٹ، اس معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں شقہ سے مراد ایریا ہے، علاقہ، ہم وہاں اس جگہ سے آتے ہیں۔ جی، آپ کی خدمت میں بڑی دور سے حاضر ہوئے ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان یہ قبیلہ مضر کفار کا ہے، لہٰذا ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتے مگر حرمت والے مہینوں میں۔ حرمت والے مہینے میں ہم آپ کے پاس حاضر ہو سکتے ہیں، چونکہ ان دنوں میں جنگ کرنا، اس جو درمیان میں حائل ہونے والا قبیلہ ہے وہ بھی ان مہینوں کی حرمت کا قائل ہے، لہٰذا ان دنوں میں ہمیں آنے دیتے ہیں، ورنہ ہمیں ان سے جنگ کا خطرہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے اوپر حملہ نہ کر دیں، تو پھر ہم دور کا چکر کاٹ کے بچا کے لمبا سفر کرتے ہوئے آتے ہیں، ہمارے لیے دشواری ہوتی ہے۔ جی، بس ہمیں ایسے کام کا حکم فرمائیے جو ہم اپنے پچھلوں کو بھی بتا دیں اور اس کے باعث جنت میں داخل ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 4 چیزوں کا حکم دیا اور 4 چیزوں سے منع فرمایا۔ انہیں اکیلے اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اکیلے اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ عرض گزار ہوئے اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا گواہی دینا کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت سے خمس ادا کرنا، نیز انہیں کدو کے تنبے، سبز لاکھی برتن اور رال لگے ہوئے مرتبان سے منع فرمایا۔ حضرت شعبہ کا بیان ہے کہ انہیں ابو حمزہ نے کبھی النکیر کہا اور کبھی المکیر یعنی روغنی برتن ارشاد فرمایا کہ انہیں یاد کر لو اور اپنے پچھلوں کو بتا دینا۔ جی، آگے چلیے۔ باب الرحلة في المسألة النازلة حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عمر بن سعيد بن ابي حسين قال حدثني عبد الله بن ابي مليكة عن عقبة بن الحارث انه تزوج ابنة لابي ايهاب بن عزيز فاتته امرأة فقالت اني قد ارضعت عقبة والتي تزوج بها فقال لها عقبة ما اعلم انك اردعتنی ولا اخبرتنی فرکب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ فسألہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف وقد قیل ففارقها عقبۃ ونکحت زوجا غیرہ۔ درپیش مسئلہ کے لیے سفر کرنا اور گھر والوں کو تعلیم دینا۔ درپیش مسئلہ کے لیے سفر کرنا۔ باب الرحلۃ فی المسألۃ نازلہ، نازلہ کا مطلب ہوتا ہے معروضہ، جو دنیا میں زندگی گزارتے وقت کوئی شرعی مسئلہ پیش آ جائے تو اسے مسئلہ نازلہ کہتے ہیں۔ فقہ کی ایک کتاب بھی ہے، اس کے نام ہے کتاب النوازل، یعنی پیش آنے والے مسائل پر مبنی اور مشتمل کتاب۔ آگے جی، ترجمہ پڑھیں۔ حضرت عبداللہ بن ابو ملیکہ نے حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے ابو ایہاب بن عزیز کی صاحبزادی سے شادی کی تو ایک عورت نے ان کے پاس آ کر کہا میں نے عقبہ اور جس عورت سے اس نے شادی کی دونوں کو دودھ پلایا۔ حضرت عقبہ نے اس سے کہا مجھے تو معلوم نہیں کہ آپ نے مجھے دودھ پلایا ہے اور نہ آپ نے بتایا۔ پس وہ سوار ہو کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کیسے ہو سکتا ہے جب کہ یہ کہا گیا؟ پس حضرت عقبہ نے اسے جدا کر کے دوسری عورت سے نکاح کر لیا۔ ترجمہ آپ نے آسان ہے، پڑھ لیا، سمجھ لیا، سن لیا۔ تو حضرت عقبہ بن حارث کا نکاح ہوا ابی ایہاب بن عزیز کی
صاحبزادی سے. تو ایک تیسری عورت آئی ان دو میاں بیوی کے علاوہ, تو کہتی ہے کہ میں نے آپ دونوں کو دودھ پلایا تھا, آپ دودھ پیتے بہن بھائی ہو, آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا. تو عقبہ نے کیا کہا, فقال لها عقبۃ ما اعلم انک ارضعتنی, کہ آپ نے مجھے دودھ پلایا میں نہیں جانتا, ولا اخبرتنی, اور نہ ہی آج تک آپ نے مجھے اس کی خبر دی, نکاح سے پہلے بتایا ہوتا. اب مسئلہ تو بن گیا. فراقبہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ تھے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ پہنچے. یہ وہ وجہ ہے جس وجہ سے امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ پیش آنے والے مسئلے کو پوچھنے کے لیے سفر کرنا. اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ پیش آنے والے مسئلے کے لیے عالم کے پاس جانا چاہیے, نہ کہ عالم کو اپنے پاس بلانا چاہیے. نمبر 2, ایسے مسائل بھی ہوتے ہیں جن کے لیے فوری طور پہ پہنچنا ضروری ہوتا ہے. ایسے مسئلے کے لیے انتظار بھی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ آئیں گے تو کبھی پوچھ لوں گا. اتنی دیر آپ حرام کا ارتکاب کرتے رہو گے کیا؟ تو یہ بھی ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ فوراً پوچھ لینا چاہیے. یہ بھی سبق ہے کہ عام طور پر لوگ آج کل کے زمانے کی بات کرنے لگا ہوں کہ ٹیلی فون پہ مسئلہ پوچھ لینا ایک آسان راستہ سمجھ چکے ہیں. حالانکہ ٹیلی فون پہ مسئلہ پوچھنا یا بتانا, اس کے اندر ضمنی طور پر بہت ساری خرابیاں ممکن ہیں. سوال کرنے والے کا اول تو پتہ نہیں ہے کون اور کس ذہن سے سوال کر رہا ہے. یہ کل ہی کی بات ہے, میں گاڑی میں تھا تو ایک بندے نے مجھ سے ٹیلی فون پہ سوال کیا. میں نے کہا کہ یہ جو آپ کو کسی نے بتایا یہ بات غلط ہے, باقی رہے گی اس کی تفصیل. وہ غلط بتانا میرے لیے واجب تھا, اس کی کوئی وجہ تھی. باقی رہے گی اس کی تفصیل, وہ میرے پاس آؤ میں بتاؤں گا. نہیں جی میں آ نہیں سکتا. میں نے کہا آپ نے آ نہیں سکتے تو میں بتا نہیں سکتا. آپ کا ایمان بچانے کے لیے میں نے بول دیا کہ یہ بات غلط ہے آپ نے کو جس نے بتائی ہے. آپ تفصیل چاہتے ہیں تو آپ ایک طالب علم ہیں, آپ کے اندر سچائی ہے تو آپ آ جائیں, اور مجھے کوئی پتہ نہیں کہ آپ کون اور کس مذہب کے اور کیا ذہنیت ہے آپ کی. میں آپ کو یہ باتیں ٹیلی فون پہ نہیں بتا سکتا. ہوتا ہے کہ اکثر لوگ شرارتی ہوتے ہیں, وہ ریکارڈنگ کر لیتے ہیں. یہ کوئی متقی لوگ نہیں ہیں, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. یہ اس میں ہمارے متقی ہونے کا دعویٰ بھی نہیں ہے, ہم اللہ سے ڈرتے ہیں یہ بات کہتے ہوئے بھی. ایسے شرارتیوں نے ایسا کیا ہے ہمارے ساتھ, یہاں آ کے ہمارے ساتھ ایسا کیا کہ ویڈیو بنانے سے میں نے منع کیا تھا تو آڈیو ریکارڈنگ کر لی کسی طریقے سے اور نیٹ پہ دے دی. بالکل یہ شیطان کی پیروی ہے. بامی گفتگو امانت ہوتی ہے, المجالس بالامانت ہے. ایک بندے نے ریکارڈنگ کر کے میری ایک بات نیٹ پہ دے دی, اگرچہ وہ مجھے کوئی خاص مضر بات نہیں تھی, لیکن وہ جتنا وہ کر سکتا تھا اتنا اس نے کر دیا. تو یہ لوگ یقین رکھیں کہ یہ شیطان کے راستے پر چلنے والے شرارتی طبیعت کے لوگ ہیں. انہیں ہماری طبیعت کا پتہ ہی نہیں ہے, ہم ان کے ساتھ کتنی ہمدردی رکھتے ہیں یا دین کے ساتھ ہم کتنا اخلاص رکھتے ہیں, اور کسی کو گمراہی سے بچانے کے لیے ہم کس حد تک مخلص ہیں یہ ہمارا اللہ جانتا ہے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے اور الگ ہے کہ ٹھیک ٹھیک ہوتا ہے, غلط غلط ہوتا ہے. یہ تھی اس ضمن میں آنے والی بات جو میں نے واضح کرنا ضروری سمجھی. تو وہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے. فسألہ, اور آپ سے یہ سوال پوچھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیفا وقد قیلا, اب کیسے ہو سکتا ہے. کیفا اب کیسے گزارا ہوگا, مطلب ہے کیفا کا معنی کیسے, لیکن صحیح لمبا اور تفصیلی مفہوم کیا ہے, اب کیسے ہوگا. وقد قیلا, جب کہ بات کہہ دی گئی ہے, بات جب بات پھیل گئی ہے, بات اڑ گئی ہے. اس میں ہمارے سبق یہ ہے کہ اب گواہی دینے والی ایک خاتون ہے, گواہی کا نصاب بھی پورا نہیں ہے, گواہ دو ہونے چاہیے, ساری باتیں ایک طرف. لیکن کیف وقد قیل سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بات اڑ جائے تو جائے تہمت سے بچنا ضروری ہوتا ہے. لوگ باتیں کریں گے, آپ کی اولاد کو بھی لوگ تانے دیتے رہیں گے کہ تم بے نکاحوں سے پیدا ہوئے ہو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احتیاط کا راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا اور بڑے پیارے الفاظ اور مختصر ترین الفاظ ارشاد فرمائے جو اس وقت امت کے اہل علم کے اندر بہت متداول ہیں. یہ الفاظ کیف وقد قیل, دا ما یریبک الی ما لا یریبک, شک والی چیز کو چھوڑ دو, بے شک کو اختیار کر. اسے اللہ اور شوہر دے سکتا ہے, تمہیں اللہ اور بیوی دے سکتا ہے. ففارقہا, تو صحابی نے اپنی بیوی کو جدا کر دیا. ففارقہا عقبہ, تو عقبہ نے انہیں جدا کر دیا. ونکحت زوجن غیرہ, اور اس خاتون نے بھی ان کے علاوہ کسی اور شوہر سے جا کے شادی کر لی. ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا, جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے راستہ دیتا ہے. آگے چلیے. باب التناوب فی العلم, علم کے لیے باری مقرر کرنا. تناؤب, یہ تناؤب کا لفظ نوبت سے ہے, نوبت کہتے ہیں باری کو. تو علم کے لیے باری مقرر کرنا یعنی یہ ہوتا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس علم سیکھنے کے لیے دو صحابیوں نے آپس میں باری بنائی تھی. آپس میں یہ طے کیا ہوتا کہ ایک دن تم جانا, میں اپنا کاروبار کر لوں گا, اور واپس آ کے مجھے بتانا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کیا باتیں ہوئیں. دوسرے دن میں جاؤں گا اور تم اپنا کاروبار کر لینا, بچوں کا دال روٹی کما لینا, اور میں آ کے تمہیں بتاؤں گا
کہ وہاں کیا باتیں ہوئیں. ہاں جی، شوق ہے کہ نہیں؟ اب یہ صحابی کون ہے؟ آگے پڑھو اور مزہ آئے گا. حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري التحويل قال وقال ابن وهب اخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن ابي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر رضي الله عنه قال كنت انا وجار لي من الانصار في بني اميه بن زيد وهي من عوالي المدينه وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وانزل يوما فاذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره واذا نزل فعل مثل ذلك فنزل صاحب الانصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا فقال اثم هو ففزعت فخرجت اليه فقال قد حدث امر عظيم فدخلت على حفصة فاذا هي تبكي فقلت اتلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لا ادري ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وانا قائم اتلقت نساءك قال لا فقلت اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اور میرا انصاری ہمسایہ جو بنو امیہ بن زید سے تھا ہم دونوں مدینہ منورہ کے عوالی میں رہتے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں باری سے حاضر ہوتے. ایک روز وہ اور ایک روز میں. جس روز میں حاضر ہوتا تو اس روز کی وحی وغیرہ کی خبریں اسے لا کر دیتا اور جب وہ جاتا تو اسی طرح کرتا. میرا انصاری دوست اپنی باری پر حاضر ہوا تو زور سے میرا دروازہ پیٹا اور کہا وہ یہاں ہے. میں گھبرایا ہوا پہنچا تو کہا کہ زبردست سانحہ ہو گیا ہے. پس میں حفصہ کے پاس پہنچا تو وہ رو رہی تھی. میں نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی ہے؟ کہا کہ مجھے تو معلوم نہیں. پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کھڑے کھڑے عرض گزار ہوا کیا آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے؟ فرمایا نہیں. تو میں نے اللہ اکبر کہا. حضرت عبداللہ بن عباس عمر فاروق سے روایت کرتے ہیں. یہ آپ کو حدیث کی کتابوں میں بہت زیادہ ملے گا کہ ابن عباس نے عمر فاروق سے روایت کیا. اس کی وجہ ہے کہ ابن عباس فاروق اعظم کے نہایت چہیتے پیارے شاگرد ہیں اور ابن عباس کہتے ہیں کہ میرا سب سے عظیم استاد عمر فاروق. یہ الفاظ آپ کو بخاری میں مل جائیں گے کہ میرا سب سے پیارا استاد، سب سے پسندیدہ مجھے حدیث بتانے والا شخص عمر ہے. اچھا، فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں کنتو انا وجار لی، میں تھا اور میرا پڑوسی تھا، من الانصار، انصاریوں میں سے، فی بنی امیہ بن زید، جو بنی امیہ بن زید سے تھا، وہی من اوالی المدینہ تھے، وہ مدینہ کے اوالی کا رہنے والا تھا. اچھا، مدینہ کے اوالی، اوالی مدینہ کا محلہ ہے بڑے ہوئے مدینہ منورہ کے وہ رہائشی مکانات کو اوالی، اب بھی وہ اوالی ہی کہلاتے ہیں، اس وقت بھی ایک کالونی کہہ لیں. تو وہ مدینہ منورہ کے مشرق کی طرف کا علاقہ تھا. وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ، اور ہم باری باری حاضر ہونا ہم نے طے کیا ہوا تھا، ہم باری باری حاضر ہوتے تھے علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. ینزل یومن و انزل یومن، ایک دن وہ حاضر ہوتے اور دوسرے دن میں حاضر ہوتا. یہ نزول کا لفظ مہمان بننے کے معنی میں آتا ہے، یعنی آقا کی بارگاہ میں حاضر ہونا. تو جیسا موقع ہوگا ویسا معنی کر لیا جائے گا. فَإِذَا نَزَلْتُ، جب میں حاضر ہوتا، جِئْتُهُ، تو میں اپنے اس بھائی کے پاس لے آتا، بخبر ذَلِكَ الْيَوْمِ، اس دن کی خبریں، من الوحی، وحی وغیرہ ہی، وحی وغیرہ ہی کے بارے میں. وحی تو وحی نازل ہوئی اور وغیرہ ہی سے مراد وہاں پر جو کچھ ہوتا، جو ہم علم سیکھتے، جو وہاں کے معاملات ہوتے، جو چیزیں ہماری تعلیم سے تعلق رکھتی ہوتی وہ ہم وہاں سے حاصل کرتے. پھر میں آ کے ان کو بتاتا تھا. وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، جب وہ جاتے تو وہ بھی ایسا ہی کرتے، مجھے آ کے بتاتے تھے. وَنَزَلَ صاحبی الانصاری یوم نوبتہ، ایک دفعہ اپنی باری کے دن میرا دوست انصاری، میرا صاحب انصاری حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اب وہاں سے واپس آئے تو کیا کیا؟ فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا، میرا دروازہ زور سے پیٹا، کھٹکھٹایا. فقال اسم ہوا، کیا وہ ادھر ہے؟ یعنی فاروق اعظم کا پوچھا کہ گھر میں ہیں آپ؟ ففزعت، میں پریشان ہو گیا. فخرجت الیہ، میں جلدی سے باہر نکلا، ان کے پاس آیا. فقال قد حدث امر عظیم، بہت بڑا واقعہ ہو گیا. فدخلت علی حفصہ، میں گیا حفصہ کے پاس پہنچا. حفصہ کون تھی؟ فاروق اعظم کی صاحبزادی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ. میں وہاں چلا گیا. فاذا ہی تبکی، میں نے آگے دیکھا تو وہ رو رہی تھیں. اچھا. فقلت اطلقکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ لوگوں کو ازواج مطہرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدا کر دیا ہے، طلاق دے دی ہے؟ تو قالت لا ادری،
انہوں نے عرض کیا مجھے نہیں پتا، لیکن جلال کا اظہار فرمایا تھا جس کی وجہ سے یہ رو رہی تھی، اور بات کھل کے ان کو پتا نہیں تھی کہ شاید طلاق دی ہے یا نہیں۔ تو ثم دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فقلت وانا قائم، میں نے عرض کیا جبکہ میں کھڑا تھا، اطلقت نساءک، یا رسول اللہ کیا آپ نے اپنے ازواج کو طلاق دے دی ہے؟ قال اللہ، فرمایا نہیں۔ یہاں بے چینی ختم ہوئی۔ اچانک یہ لفظ سن کے سارا معاملہ، اندر کی بے چینی ٹھنڈی ہوئی۔ فقلت اللہ اکبر، میں نے کہا اللہ اکبر، تو یعنی پریشانی دور ہو گئی۔ اب یہاں یہ حدیث بالکل مختصر ہے، یہ حدیث آگے آئے گی اور بڑی لمبی حدیث ہے، یہ بخاری کی طویل ترین حدیثوں میں یہ شمار ہوتی ہے جب آگے مکمل آئے گی۔ آگے چلیے۔ باب الغضب فی الموعظۃ والتعلیم اذا رأى ما یکرہ، باب نصیحت کرنے اور تعلیم دینے میں ناپسندیدہ بات دیکھ کر ناراض ہونا۔ جی، باب الغضب، ناراض ہونا، جلال فرمانا، فی الموعظۃ، واعظ کے وقت، والتعلیم، اور پڑھاتے وقت، اذا رأى ما یکرہ، جب پڑھانے والے نے وہ دیکھا جو پڑھانے والے کو پسند نہیں ہے۔ اس عنوان سے پتہ چل گیا، آگے حدیث سے بھی پتہ چلے گا کہ واعظ، خطاب اور تعلیم کے دوران کبھی کبھی جلال میں آ جانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ حسب موقع بات کرنی بالکل جائز ہوتی۔ آگے جی۔ حدثنا محمد بن كثير قال أخبرني سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ فقال أيها الناس إنكم منفرون فمن صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة۔ حضرت قیس بن ابو حازم سے روایت ہے کہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک آدمی عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ، ہو سکتا ہے کہ میں نماز میں شامل نہ ہو سکوں کیونکہ فلاں ہمیں لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روز سے زیادہ نصیحت فرمانے میں ناراض کبھی نہیں دیکھا۔ فرمایا، اے لوگو، تم متنفر کرتے ہو، جو تم میں سے لوگوں کو نماز پڑھائے تو ہلکی رکھے، کیونکہ ان میں بیمار، کمزور اور حاجت مند بھی ہوتے ہیں۔ اس حدیث میں کوئی لفظ مشکل نہیں ہے، ایسا ہے نا؟ تو ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، لا اکادو، میں قریب نہیں ہوں، ادرک الصلاۃ، نماز کو پا لینے کے، یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید میں جماعت میں حاضر نہ ہوا کروں، مما، بوجہ اس کے جو، یہ مما کا معنی سمجھ آ گیا، یطول بنا فلان، ہمیں لمبی نماز پڑھاتا ہے فلاں۔ تو یہ ایک صحابی تھے، یا حضرت معاذ بن جبل ہیں، یا بعض کا خیال ہے کہ ابی بن کعب ہے، لیکن وہ متن میں ان کا اسم گرامی نہیں ہے۔ فما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی موعظۃ اشد غضبا من یومئذ، تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس دن سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واعظ کے دوران جلال فرماتے ہوئے اس سے زیادہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ فقال، آپ نے جلال میں فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، انکم منفرون، تم لوگوں کو نفرت دلاتے ہو، یعنی جماعت سے نفرت دلانا چاہتے ہو۔ نیچے لکھا ہوا ہے نا، منفرون کے نیچے کیا ہے؟ عن الجماعت، عن جماعات، عن الجماعات، فمن صلی بالناس فلیخفف، تو جو لوگوں کو نماز پڑھائے اسے چاہیے کہ نرمی کرے، یخفف منا ہلکی نماز پڑھائے، مختصر پڑھائے۔ فإن فیہم المریض، بے شک ان میں مریض بھی ہوتے ہیں، والضعیف، کمزور بھی ہوتے ہیں، وذل حاجت، اور حاجت مند، جنہوں نے پیچھے جا کے کوئی کام کرنا ہوتا ہے، حاجت مند کا مطلب یہ ہے، ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو نماز مختصر پڑھائے۔ اب اس دور میں ہمارے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں، ہمیں اپنی بھی اس حدیث کے مطابق اصلاح کرنی چاہیے۔ ہم نیکی کے جوش میں اور زور میں سمجھتے ہیں کہ دوسرا بھی میرے جیسا ہی ہونا چاہیے، وہ چیز مستحب ہے، یا آپ کے اپنے ذوق کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ آپ اپنے ذوق، اپنے استحباب اور اپنے ترجیح کا پابند دوسروں کو بناتے ہیں، حالانکہ یہ کام تھوڑی قرات و تجوید کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور آپ کہیں کہ میرا تو شوق ہے، میں چاہتا ہوں کہ سورۃ بقرہ پوری پڑھوں، سبحان اللہ، تم میں وہ شوق نہیں ہے، تم سورۃ بقرہ کے منکر ہو، تم لمبی قرات پسند نہیں کرتے، تمہیں قرآن سے ناراضگی ہے۔ یہ میں اس ماحول کی بات کر رہا ہوں، صحابہ کرام کا دور عظیم دور تھا، اور وہ لوگ بھی عظیم تھے، وہ بات کو سمجھتے تھے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے کہ اپنے ذوق کو دوسروں پہ ہم لاگو کرتے ہیں۔ اگلا بندہ اگر ایک عبادت کو اس
عروج کے ساتھ نہیں نبھا سکتا، جو عروج آپ پسند کرتے ہیں تو اس پر کوئی حکم نہیں لگتا، حکم لگے گا تو آپ پر لگے گا، جلال کے حقدار ہوں گے تو آپ ہوں گے، اس بندے پر کوئی جلال نہیں ہوگا۔ مبلغ صاحب تبلیغ کے آداب سیکھی حدیثوں سے۔ آگے جی۔ حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن يزيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال اعرف وكاءها أو قال وعاءها وعفاسها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأدها إليه قال فدالة الإبل فغضب حتى احمرت وجنتاه أو قال احمر وجهه فقال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر فذرها حتى يلقاها ربها قال فدالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے گری پڑی چیز کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اس کی بندش یا سر بندھن کو پہچان لو اور اس کی تھیلی کو 1 سال اس کی تشہیر کرو اور پھر اس سے فائدہ حاصل کر لو، اگر اس کا مالک آ جائے تو اس کے سپرد کر دو۔ عرض گزار ہوا کہ گم شدہ اونٹ، آپ ناراض ہوئے یہاں تک کہ رخسار یا پرنور چہرہ سرخ ہو گیا۔ فرمایا کہ تمہیں اس سے کیا واسطہ، اس کا مشکیزہ اور ٹانگیں اس کے پاس ہیں، گھاٹ پر پانی پیے گا، درختوں کے پتے کھائے گا، یہاں تک کہ اس کا مالک آ ملے گا۔ عرض کی کہ گم شدہ بکری؟ فرمایا کہ وہ تمہارے بھائی کی یا بھیڑیے کی ہے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک آدمی نے سوال کیا، سالہ رجل عن اللقطۃ، لقطہ گری ہوئی چیز کو کہتے ہیں، اور لقیط گرا ہوا بچہ ہوتا ہے، جو راستے میں کہیں کسی کا بچہ مل جائے تو وہ لقطہ اور لقیط میں فرق۔ تو یہاں لقطہ کے بارے میں سوال ہوا، فقال اعرف وکاءہا، اس کے تسمے پہچان لے، او قال وعاہا، یا شاید فرمایا کہ اس کا برتن تھیلی پہچان لے۔ اب گری ہوئی چیز ہے نا، اس میں مثلا پیسے ہیں، تو اس زمانے میں عام طور پہ پیسہ ڈلی، چاندی، سونا کسی نہ کسی چھوٹی سی تھیلی میں ہوتا تھا، جسے ہمارے علاقے کے لوگ گتھی کہتے ہیں، تو اس میں وہ ہوتا تھا۔ تو اور اس گتھی کی شکل یا اس گتھی کے تسمے یہ پہچان لے، اور افاسہا، اور اس کی جلد، اس گتھی کا جو کپڑا ہے وہ چمڑا ہے، کپڑا ہے، جس چیز کی وہ بنی ہوئی ہے، جس چیز کی وہ بنی ہوئی ہے، اس کی بنتی پہچان لے۔ اچھا، یہ 3 لفظ آپ نے سمجھ لیے۔ ثم عرفہا سنتن، پھر اس کی پہچان کرا لوگوں کو 1 سال تک، 1 سال تک لوگوں کو بتاتا رہے۔ یہ ہمارا آئے دن کا مسئلہ ہے جی، اس اعتبار سے یہ حدیث بڑی اہم ہے۔ ثم استمتع بہا، پھر سال کے بعد بھی بندہ نہ آئے تو پھر کیا کر، اس سے فائدہ اٹھا، اس سے پھر آپ اپنے استعمال میں لیا۔ اچھا، فائدہ کیوں اٹھا؟ کہ ایک اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، ایک دولت ہے، اب وہ پیسہ ہی ہے مثلا، تو وہ بیت المال کا پیسہ تو ہے نا، تو ملک کی کرنسی ہے، وہ ضائع رہے گی یا بند ہو جائے گی، تو ایک بلاکیج ہے۔ تو اب سال کے بعد آپ نے جو حق ادا کر دیا، اس کے بعد اس کو اپنے استعمال میں لیا۔ فَإِن جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا، جب اس کا مالک آ جائے تو یہ یاد رکھنا کہ وہ چیز تمہیں واپس کرنی پڑے گی، وہ چیز تمہیں واپس، ہاں۔ قال فدالۃ الابل، اب سائل نے سوال کیا، اسی آدمی نے جس نے سوال کیا تھا، دوسرا سوال کیا کہ فدالۃ الابل، گم شدہ اونٹ، فغاضب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے، ناراض ہوئے، مرت وجنتا ہو، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو رخسار مبارک ہیں وہ سرخ ہو گئے۔ او قال احمر وجہہ، یا شاید راوی نے کہا کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ یہ جلال فرمانا، اس کے پیش نظر یہ حدیث اس باب میں لائی گئی ہے کہ باب الغضب فی الموعظۃ والتعلیم اذا رأى ما یکرہ، تو یہ مناسبت ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جملہ یا ایک لفظ ایسا ہوتا ہے جس کی باب کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے، اور وہ حدیث اس باب کے اندر باقی وجوہ کے اعتبار سے کوئی تعلق نہیں رکھتی ہوتی۔ یہ امام بخاری کی فقاہت ہے کہ ایک جملے کے پیش نظر باب قائم کر کے وہ جملہ اس حدیث کے اندر دکھا کر فقاہت اپنی اس کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس طرح بخاری کے اندر علم کے اندر بہت بڑا اضافہ ہے اور بہت بڑی علمی کتاب بن جاتی ہے کہ جاتے جاتے ضمنی طور پر ایک باب اور اس کے متعلق پڑھی جانے والی حدیث کے تحت اور بہت سی باتیں نکھر کے سامنے آ جاتی ہیں۔ اب کتاب تو آپ کتاب العلم پڑھ رہے ہیں، اس میں گم شدہ اور گم شدہ چیز اس کے احکام کا کیا کوئی تعلق تو نہیں بنتا، لیکن بات اندر کیا تھی
یہ بات اگر آپ سمجھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صحیح بخاری علم کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ اب آگے چلیے، فقالا، اور آپ نے جلال میں فرمایا، ما لکا ولہا، تجھے کیا غرض، تجھے کیا لگے اس سے، تو کہاں اور یہ کہاں، گم شدہ اونٹ کا تجھے کیا، تیرے ساتھ کیا واسطہ ہے؟ اس کی وجہ بتائی، ماہا سقاؤہا، اس کے ساتھ اس کا پانی پلانے والی چیز بھی موجود ہے۔ سقاؤ، پانی پلانے والی چیز اونٹ کے ساتھ کون سی ہوتی ہے؟ اس کا پیٹ۔ مراد یہ ہے کہ اونٹ کئی کئی دن تک پیاسا رہ سکتا ہے، تو تجھے اس کو پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کوئی مر تو نہیں چلا، اور گھوم پھر کے جگہ جگہ پانی پی بھی سکتا ہے، ایک ہفتے میں بھی اس کو پانی کہیں نہیں ملے گا۔ وہ حذاؤہا، اور اس کے جوتے بھی اس کے ساتھ ہیں۔ احذیہ جوتوں کو کہتے ہیں، مراد اس کے پاؤں، اس کے پاؤں بھی اس کے ساتھ، وہ چل پھر لیتا ہے۔ ترد الماء، وہ پانیوں کے اوپر پہنچ بھی جاتا ہے، جھیل پر جانے کی اس میں طاقت بھی ہے۔ وترعى الشجرہ، وہ درختوں کو چر لیتا ہے۔ فذرھا حتی یلقاھا ربھا، اس کو چھوڑ دے جب تک اس کا مالک اس کو نہیں پہنچتا۔ ٹھیک، قالا، اس آدمی نے سوال کیا، اگلا سوال، یہ تیسرا سوال ہے، فضالۃ الغنم، اور کھوئی ہوئی بکری، یعنی اس کا کیا حکم ہے؟ فضالۃ الغنم کے بعد سوالیہ نشان ہے۔ قالا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لکا اول اخیکا، وہ تیری ہے یا تیرے بھائی کی ہے؟ بھائی سے مراد جس کی وہ ہے، اول ذئب، یا وہ بھیڑیے کی ہے، یعنی تجھے بھی حق ہے کہ تو اسے پکڑ لے، اس کے اصل مالک کو بھی حق ہے کہ اس تک آ پہنچے، نہیں تو اسے بھیڑیا کھا جائے گا۔ مطلب ہے اونٹ کو کچھ نہ پکڑو اور بکری کو پکڑ لو، بکری کو، کیونکہ اس کو خطرات ہیں۔ یہ حلال اور حرام کے ضمن میں جب ہم بات کرتے ہیں یا مسئلے سمجھاتے ہیں تو اس وقت یہ حدیث بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، کیونکہ حلال حرام کا ایک خاص پہلو اس کے اندر بیان کیا گیا۔ آگے جی۔ حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامة عن بريد عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اشياء كرهها فلما اكثر عليه غضب ثم قال للناس سلوني عما شئتم فقال رجل من ابي قال ابوك حذافة فقام آخر فقال من ابي يا رسول الله قال ابوك سالم مولى شيبة فلما رأى عمر ما في وجهه قال یا رسول اللہ انا نتوب الی اللہ عز وجل۔ حضرت ابو بردہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات کیے گئے جو آپ کو ناپسند تھے، جب زیادہ کیے تو آپ ناراض ہو گئے۔ پھر لوگوں سے فرمایا کہ جو چاہے مجھ سے پوچھ لو۔ ایک شخص عرض گزار ہوا کہ میرا باپ کون ہے؟ فرمایا تمہارا باپ حذافہ ہے۔ پھر دوسرا آدمی کھڑا ہوا، عرض گزار ہوا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ فرمایا تمہارا باپ سالم مولا شیبہ ہے۔ جب حضرت عمر نے آپ کے چہرہ انور کی حالت دیکھی تو عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ ہم اللہ عز و جل کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ اس حدیث کا تعلق بھی اپنے باپ کے ساتھ جلال کے اعتبار سے ہے۔ تو آپ سے جب سوال کیے گئے ان اشیاء، کچھ چیزوں کے بارے میں، کرہا جنہیں آپ نے ناپسند کیا، یہ اشیاء جو ہوتا ہے یہ غیر منصرف ہے۔ فلما اکثر علیہ، جب آپ پر کثرت سے سوال کیے گئے تو غضبہ، آپ ناراض ہوئے۔ سوال علمی ہو، تعلیم حاصل کرنا مقصد ہو تو اس پر آپ کبھی ناراض نہیں ہوتے، یہ تطبیق سمجھ لیں۔ اس جلال میں یہ بھی راز تھا کہ یہ سوال غیر ضروری تھے۔ سمجھا کی بات کی؟ یہ بھی تو تعلیم کا ایک حصہ ہے نا۔ یہاں دیکھیں اوپر حاشیہ نمبر 15 دیا ہوا ہے، آپ ادھر حاشیہ نمبر 15 پہ پہنچیں، دیکھیں کہاں ہے۔ آپ کو حاشیہ سرچ کرنے کی بھی سمجھ آنی چاہیے نا ساتھ ساتھ، اس لیے میں بعض اوقات کہہ دیتا ہوں کہ حاشیہ دیکھو۔ پہنچ گئے 15 نمبر حاشیہ پہ، کیا لکھا ہوا ہے؟ سبب غضبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعنتہم فی السوال، سوالوں میں تھکا دینا، یعنی کثرت سوال، جو قرآن میں بھی ممنوع ہے۔ ٹھیک، آگے وتکلفہم فیما لا حاجت لہم فیہ، ان کا تکلف کرنا ان سوالوں کے معاملے میں جن کی کوئی حاجت نہیں تھی۔ اب اس کی آپ مثالیں اپنے دور میں لے سکتے ہیں کہ جی وہ قرآن شریف میں جو شجر ممنوع ہے وہ کون سا تھا؟ بالکل غیر ضروری بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا؟ جن فاروق اعظم نے جو حدیث روایت کی ہے انما الاعمال بالنیات، وہ کون سے صحابی تھے جن کے پیش نظر یہ حدیث وارد کی گئی؟ یہ غیر ضروری تکلفات ہیں۔ اب اس کو لوگوں نے نالج سمجھا ہوا ہے، کہتے ہیں تو پتہ ہی کو نہیں۔ غیر متعلقہ چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا تھا، حتیٰ کہ یہاں دیکھ لو جلال فرمایا۔ حضرت فاروق اعظم کا ایک قول بخاری میں ہی ہے، آپ پڑھو گے آگے چل کے، آپ فرماتے ہیں نہینا عن التکلف، بے جا جستجو سے ہمیں منع کیا گیا۔
یہ بال کی کھال اتارنا، باریکیوں، سیدھے سیدھے ہمارے، میں نے یہ دیکھا ہے اہل سنت کے پاس نصوص قطعیہ محکمات ہوتی ہیں، اور اہل سنت کے علاوہ دوسرے لوگ یا ہمارے اندر بعض جاہل لوگ وہ اس قسم کے سوالوں کے اندر الجھے رہتے ہیں اور الجھائے رکھتے ہیں۔ میں ایک دفعہ سرگودا میں 92 کی غالباً بات ہے، میں نے ایک خطاب کیا، تو ان دنوں میں ایک ٹرینڈ چلا ہوا تھا کہ بعد میں سوالوں کے جواب دیے جائیں گے، تو وہ سوال ہوئے، ایک بندے نے سوال کیا، اور مجھے اچھی طرح وہ بندہ یاد بھی ہے، مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اب وہ فوت ہو گیا ہے۔ اس نے سوال کیا وہ کون سی جگہ ہے جہاں مسلمان کا سجدہ نہیں ہوتا؟ اور عوام میں سے ایک بندہ بولا میرے بولنے سے پہلے کہ لگا یہ سوال نہیں، یہ پہلی ہے۔ تو بعض اوقات عقل تھوڑی ہوتی ہمارا، یہ میں آج کل کے دور کی بات کر رہا ہوں جو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ پھر آپ نے لوگوں سے فرمایا سلونی، مجھ سے سوال کر لو، اما شئتم، چلو جی سوال کرنا تو کر ہی لو، جو چاہو پوچھو۔ ایک آدمی نے کہا فقال رجل من ابی، اور نیچے لکھا ہوا یا رسول اللہ، ہے نا، یعنی ایک نسخے میں یہ حدیث اس طرح من ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرا والد کون ہے؟ قال ابو کا حذافہ، تیرے باپ کا نام حذافہ ہے، ان کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کے بارے میں کچھ لوگوں کو لوگ باتیں کرتے تھے نا، تو ایک شخص تھا تو انہوں نے کلیئر کرا لیا۔ دوسرے نے سوال کیا میرا باپ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرا باپ ابو کا سالم مولا شیبہ، شیبہ کا آزاد کردہ غلام سالم، یہ تمہارا باپ۔ فلما رأى عمر فی وجہہ، جب عمر فاروق نے آپ کے چہرہ اقدس میں غضب کو مشاہدہ کیا، محسوس کیا، قال، عرض کیا یا رسول اللہ انا نتوب الی اللہ عز وجل، اے اللہ کے رسول ہم اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ اب سوال کرنے والے اور تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منت کرنے والے فاروق اعظم۔ اچھا، یہاں بعض کتابوں میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فاروق اعظم نے عرض کیا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبالقرآن اماما وبک نبیا یا رسول اللہ فاعف عنا عفا اللہ عنک، ہم اللہ کے رب ہونے پر، آپ کے رسول ہونے پر، قرآن کے کتاب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر ہم راضی ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیں، اللہ آپ کی خیر کرے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ الفاظ جب راوی روایت کرتا ہے تو یہ الفاظ بہت سارے فاروق اعظم نے بولے ہوئے تھے، کس روایت میں کچھ اور کس روایت میں کچھ دوسرے الفاظ بھی آ گئے۔ اس کی مثال پہلے میں دے چکا ہوں، جیسے خطبہ حجۃ الوداع کے کئی الفاظ ہیں اور وہ مختلف کتابوں میں بیان ہوں، تو اس طرح ہوتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا روایت کرنے کا جو طریقہ ہے، اگر ہم اس کو بھی سمجھ لیں تو علم حدیث کے ایک بہت بڑے گوشے سے ہم بڑے مفصل طریقے سے آگاہ ہو جائیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔